السلام علیکم ناظرین. بطور مسلمان ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے. ایک دن موت کے بعد ہم اس کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنے اعمال کا جواب دیں گے. لیکن اس بنیادی تصور پر ہم یہ جانتے ہیں کہ قدیم ادوار سے لے کے عصر حاضر تک بہت سی تنقیدات کی گئی ہیں. اس پروگرام میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب سے ان تنقیدات کے بارے میں گفتگو کی جائے. ہمارے جو طلباء اور طالبات یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے سوالات کو جاوید صاحب کے سامنے پیش کیا جائے. جاوید صاحب، جس خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کو چھو نہیں سکتے، اسے ملاقات نہیں کر سکتے، اس کو کیا ہم علمی طور پر جان سکتے ہیں اور اس کی دعوت کیا دنیا کے سامنے کسی علمی بنیاد پر دے سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دنیا میں آپ جن حقیقتوں کو مانتے ہیں ان کے ماننے کے لیے جو ذرائع آپ استعمال کرتے ہیں، بالکل وہی ذرائع ہم اللہ تعالیٰ کے تصور تک پہنچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہر چیز دیکھ کر نہیں مانی جاتی. بہت سی عقلی حقیقتیں ہیں، بہت سی علمی حقیقتیں ہیں جو استدلال کی بنیاد پر مانی جاتی ہیں. اگر آپ غور کریں تو ہم جن چیزوں کو دنیا میں مان رہے ہوتے ہیں، ہمارے سارے علوم، ہمارے سارے فنون انہی پر مبنی ہیں. ان میں سب سے پہلا ذریعہ ہمارے ماننے کا ہمارا حاسہ باطنی ہے. یعنی جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، اور ہم اپنے خارج کی دنیا کو ان سے دیکھتے ہیں. یعنی باہر کی دنیا کو ہم اپنے حواس کے ذریعے سے دیکھتے، سمجھتے، سونگتے، جانتے، پہچانتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ہمارے اندر ایک باطنی حاسہ ہے، ایک انر سینس ہے جس سے ہم اپنے اندر کو دیکھتے ہیں. یعنی نفس انسانی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ باہر بھی دیکھ سکتا ہے، اندر بھی دیکھ سکتا ہے. یہ جب ہم اندر دیکھتے ہیں تو یہاں بھی کچھ حقیقتیں پاتے ہیں. ان کو آپ وجدان کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، جسے آپ انٹیوشن کہتے ہیں. آپ اسے حاسہ باطنی، جیسے میں نے کہا آپ کی ایک انر سینس ہے، اس سے تعبیر کرتے ہیں. آپ اپنے باطن کے علم سے اس کو تعبیر کرتے ہیں. تعبیرات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کی بہت سی حقیقتیں ہیں جن کو ہم اس سے بھی سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں اور غور کریں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آج ہمارے سامنے نہیں ہوئیں، وہ ما قبل تاریخ میں ہوئیں، تاریخ کے ادوار میں ہوئیں، لیکن ہم تک وہ علمی تواتر کے ذریعے سے پہنچتی ہیں. ہم مانتے ہیں کہ کارل مارکس ایک صاحب تھے. ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے ڈاس کیپٹل لکھی تھی. ہم جانتے ہیں کہ فردوسی ایک شاعر تھا. ہمیں معلوم ہے کہ اس نے شاہ نامہ لکھا تھا. یہ ساری حقیقتیں علمی تواتر سے ہم تک پہنچتی ہیں، اور ان کے بارے میں بھی ہمارا یقین ویسا ہی یقین ہوتا ہے جس طرح کی آنکھوں سے دیکھ کر کسی چیز کے بارے میں ہمارا یقین ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ محسوس سے غیر محسوس کا استنباط کرتا ہے، انفر کرتا ہے اس کو. یعنی ایک چیز اس کے سامنے ہوتی ہے، اس کے اندر وہ داخل ہوتا ہے، پھر اس کا جائزہ لیتا ہے، اس کا تجزیہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے ایک نامحسوس یا نامعلوم یا ان نون دنیا کو دریافت کر لیتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے یہاں سائنس میں ایک بڑی سادہ سی مثال ہے، قانون تجاذب ہے، لا آف گریویٹیشن ہے. کسی نے دیکھا تو نہیں ہے کشش شکل کو؟ کیا ہوا؟ آپ مشہور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نیوٹن نے دیکھا کہ سیب نیچے گر رہا ہے. اب بھی انسان جب مشاہدات کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک چڑیا مر گئی ہے، اوپر اڑ جانے کی بجائے زمین پر آ رہی ہے. آپ کوئی پتھر اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں زور صرف کرنا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے کیا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے اصل میں پتھر کو، آپ نے دیکھا ہے گرتی ہوئی چڑیا کو. یہ محسوس ہے، یہ معلوم ہے، یہ آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن آپ اس سے انفر کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک غیر محسوس حقیقت ہے، اور اس کو بھی ویسے ہی مان لیتے ہیں. ساری دنیا آج اس کو مان رہی ہے. بالکل اسی طریقے سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ انسانوں کو ایک تجربہ پیش آ گیا. یعنی کسی زمانے میں کچھ انسان ایک تجربے سے گزرے، اس تجربے کو انہوں نے بیان کر دیا. وہ تجربہ بھی انسانوں کے لیے ذریعہ علم بن جاتا ہے. اور پھر آخری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ بعض اوقات کسی چیز کے بارے میں ایک نظریہ قائم کرتے ہیں، رائے قائم کرتے ہیں، اور پھر چھوٹے پیمانے پر اس کا ایک نمونہ دکھا دیتے ہیں. سائنس کیا کرتی ہے؟ وہ نظریات قائم کرتی ہے تو اس کے بعد لیبارٹری ٹیسٹ سے ان کو دنیا کے لیے ایک تجرباتی حقیقت بنا دیتی ہے. تو یہ جو ذرائع ہیں ہمارے پاس کسی حقیقت تک پہنچنے کے، یہی تمام ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال کے لیے، مذہب پر استدلال کے لیے بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور ان سے علمی حقیقتیں سمجھی، مانی اور جانی جاتی ہیں. یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ بس بلائنڈ فیتھ ہے، خدا پر بس مان رہے ہیں کیونکہ بس مان رہے ہیں. ایسا معاملہ نہیں. کہاں سے یہ بات لوگوں نے اخذ کر لی ہے. بہت سے میں نے اہل علم کو دیکھا ہے ہمارے ہاں کہ وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ مذہب ایمان بالغیب کا تقاضا کرتا ہے، اور ایمان بالغیب کے معنی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی کو بے سوچے سمجھے مان لینا چاہیے، کسی کے کہنے پر مان لینا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں یہ تو ایمان کی بات ہے، بس آپ نے مان لیا. ایمان بالغیب کی اصطلاح قرآن میں اس معنی میں استعمال نہیں ہوئی. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بہت سے دنیا میں لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ تقاضا کیا کہ ہم خدا کو دیکھ کر مانیں گے، اور بالخصوص اس میں بنی اسرائیل کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا کہ ارنا اللہ جہرتن،
ہمیں آپ خدا آنکھوں سے دکھائیے تب مانیں گے. وہ اس پر تبصرہ کر کے یہ کہتا ہے کہ علمی حقیقتوں میں آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ نہیں کیا جاتا. تو ایمان بالغیب کا مطلب ہے بن دیکھے ماننا، نہ کہ بے سمجھے ماننا. صحیح ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کسی چیز کے اندر اترتے ہیں، آپ اس کو دریافت کرتے ہیں. جس طرح میں نے یہ سارے ذرائع آپ کے سامنے بیان کیے، اگر آپ علوم کا مطالعہ کریں تو آپ تمام علمی حقیقتوں کو انہی ذرائع سے مانتے ہیں. اچھا پھر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی ایک ذریعہ اس کو حتمی طور پر ثابت کر دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ 3، 4 یا 5 ذرائع استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں. خدا پر قرآن مجید کے استدلال کی نوعیت بھی یہ ہے، یعنی وہ ایک جگہ سے شروع کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو حتمی نتیجے تک پہنچاتا ہے. یہ طریقہ ہم سائنس میں بھی اختیار کرتے ہیں. جس وقت آپ کسی چیز کو لیبارٹری ٹیسٹ کے درجے پر لے جاتے ہیں تو اصل میں کیا کرتے ہیں، اب گویا حتمی جگہ پر آپ لے جاتے ہیں جس کے بعد انکار کی گنجائش باقی نہیں رہتی. تو میرے نزدیک جو علمی طریقہ استدلال کا اختیار کیا جاتا ہے دنیا کے تمام علوم میں اختیار کیا جاتا ہے، قرآن مجید مذہب کے اس بات کے لیے بھی وہی طریقہ اختیار کرتا ہے. بلکہ اگر مجھے تھوڑی سی آپ اجازت دیں تو میں آپ سے عرض کروں کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ خدا کے تصور کو اسے ثابت کر دیتا ہے بلکہ پورے مذہبی مقدمے کو ثابت کر دیتا ہے. یعنی مذہب کا بنیادی مقدمہ کیا ہے، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، ایک دن ہم سب کو اس کے حضور میں پیش ہونا ہے، اور یہ پیشی ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوگی. یہ ہے نا پورا مقدمہ مذہب کا. جی. اس پورے کے پورے کو ثابت کر دیتا ہے اور بالکل اسی استدلال سے ثابت کر دیتا ہے. اس میں جاوید صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ نے ذرائع ہمیں بیان کیے ہیں، جس طرح وجدان ہے، ان میں سے ایک ایک چیز کو ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ لے لیں اور اس کو تھوڑی سی اس کی تنقید اور تھوڑی سی وضاحت اس کی ہو جائے، اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس یہاں پر ان کے ذہن میں بھی جو سوالات ہیں ان کو بھی ہم ایک ایک پوائنٹ کے لحاظ سے ڈسکس کریں. لیکن اس موضوع کو ہم جاری رکھیں گے ایک مختصر بریک کے بعد. جی، بات ہو رہی تھی خدا کے وجود کے بارے میں علمی دلائل کی، اور جاوید صاحب آپ نے وجدان کا ذکر کیا، انٹیویشن کا، کہ ہمارے اندر پہلے سے بہت سارے تصورات موجود ہیں. جی، میں تو ابھی یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جس جو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز وجدانی حقیقت ہے، یا اس کو ہمارا حادثہ باطنی یا ہماری انر سینس دیکھتی ہے، وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کو تھوڑا سمجھ لینا چاہیے. یعنی ہم اگر بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ جان لیں کہ وہ کیا چیز ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے یہ تعبیر اختیار کی تھی کہ ہم جب اپنے اندر دیکھتے ہیں تو انسان کی حیثیت سے یہ صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں. یعنی دیکھیے میں اپنی ساری جبلتوں کو دیکھ سکتا ہوں، یعنی میری جبلتوں کا ظہور ہوتا ہے جب آپ اسے دیکھتے ہیں. مجھے پیاس لگتی ہے، مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے غصہ آتا ہے، مجھے نفرت ہوتی ہے کسی چیز سے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو آپ اس وقت دیکھتے ہیں جب اس کا ظہور ہو جاتا ہے. میں اس کو ظہور کے بغیر دیکھتا ہوں. یعنی میرا حادثہ باطنی یا میری انر سینس اس کو بغیر ظہور کے دیکھ لیتی ہے. بالکل اسی طریقے سے میرے بعض وجدانی احساسات ہیں. مثلا ماں کی ممتا کو آپ دیکھیے، کیا چیز ہے یہ؟ یعنی یہ ایک ایسا گہرا احساس ہے جو ایک عورت کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے. اس کا ظہور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بچے کو آغوش میں لے رہی ہے، اسے پیار کر رہی ہے، اسے سینے سے چمٹا رہی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو چیز اس کے اندر موجود ہے یہ اس کا ظہور ہے. آپ اس کو بہت چھوٹی سطح پر جانوروں میں بھی دیکھتے ہیں. یعنی آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک جانور بھی اپنے بچے کے ساتھ ایک تعلق محسوس کرتا ہے. اصل میں یہ تعلق کیا چیز ہے؟ ہم اس کے ظہور کو تو دیکھ لیتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ یہ آیا کہاں سے ہے. کیا خارج سے آیا ہے؟ باطن سے آیا ہے. تو صرف خیر و شر کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے اندر پائی جاتی ہیں. آپ کے اندر اگر یہ چیزیں نہ پائی جاتی ہوں تو خارج کی دنیا کے ساتھ آپ کا تعلق، آپ کا ریلیشن قائم ہی نہیں ہو سکتا. لیکن جیسا یہ تو بیسک انسٹنکٹس ہیں نا جن کی آپ بات کریں. جانوروں کی جو آپ نے مثال دی، اس میں جانوروں میں تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے جانور تھوڑی دیر پرورش کے بعد خود اپنے بچوں کے خلاف، شیروں کے بارے میں معلوم ہے کہ ان میں سے وہ خود اپنے بچوں کو بعض دفعہ جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں. یہ کیا مطلب واقعی لرنڈ بیہیویئر ہے یا یہ انسان کے اندر بالکل یکساں طور پر پایا جاتا ہے؟ یہ تو ایک اس کی اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں. یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے مثال دی. یعنی انسان جب کہتا ہے نا میں دیکھتا ہوں، جب وہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، جب وہ کہتا ہے کہ میں سونگتا ہوں، تو وہ جن حواس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اصل میں اس کا خارجی ظہور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. انسان اپنے باطن میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ میں نے یہ بات سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بتایا کہ بے شمار چیزیں ہیں جو میرے اندر پائی جاتی ہیں. قرب اور بعد کا تصور ہے، چیز قریب ہے، چیز دور ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک تصور ہے. اصل میں اس کا جب خارجی دنیا سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو اس وقت ہم یہ الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا الفاظ بھی کیا چیز ہیں؟ وہ تو انگریزی میں اور ہوں گے، اردو میں اور ہوں گے، عربی میں اور ہوں گے. الفاظ آپ سیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کو آپ نے ایک لفظ نہ سکھایا ہو اور وہ قریب کے لیے بعید کا لفظ بولتا رہے،
اور بعید کے لیے قریب کا لفظ بولتا رہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک تصور ہے جو آپ کے اندر پایا جاتا ہے. میں صرف اس وقت یہ بات عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر بے شمار حقیقتیں ہیں جن کو آپ اسی وجدانی احساس کی بنیاد پر مانتے ہیں. تو آگے چل کے میں یہ بتاؤں گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس وجدانی احساس کی بنیاد پر کیسے مانتے ہیں. ابھی میں نے صرف ذرائع علم کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ علم کے ہمارے پاس کیا ذرائع ہیں، کن چیزوں کی بنیاد پر ہم جانتے اور سمجھتے ہیں. اب جو یہ آپ نے سوال اٹھایا ہے خیر و شر کے بارے میں اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں، تو میں اس کے بارے میں یہ عرض کر دوں آپ کو کہ دیکھیے خیر و شر مطلق صورت میں انسان کے اندر پایا جاتا ہے. یہ جو عام طور پر ہمارے ہاں ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے اس معاشرے کے اندر اس کے تصور کی نوعیت یہ بن گئی، اس میں یہ بن گئی، وہ کیا چیز ہے؟ وہ اس کا ظہور ہے. اور ظہور اور اطلاق یعنی کسی چیز کو آپ اپلائی کرتے ہیں، اس میں ہمیشہ اختلاف ہوگا. یہ جس طرح آپ تربیت دیں گے اس طریقے سے ہو جائے گا، لیکن کیا احساس نہیں ہے؟ یعنی ممتا تو اندر موجود ہے. ممتا ہمارے ہاں کس صورت میں اپنا ظہور کرتی ہے؟ ممکن ہے اس معاشرے میں اور طرح کرے، ممکن ہے کسی دوسرے معاشرے میں اور طرح کرے. تو انسانیت کا یہ مشترک احساس کہ وہ اپنے اندر ممتا کا احساس رکھتا ہے، یہ اس کی ایسی میراث ہے جس سے آپ اسے کبھی محروم نہیں کر سکتے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر در حقیقت انسان مادے کا ایک ڈھیر ہے جس کو آپ خارج سے دیکھتے ہیں. ہم لوگوں کا شب و روز کا تجربہ ہے کہ ہم صرف خارج کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے باطن کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. میری بات جو اس وقت ہے وہ یہ ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ لوگ شریک ہو جائیں اس میں پر ہم گفتگو اپنا اشکال یہ سوال پیش کرنا چاہیں. یہ جو بیسکلی بات کی آپ نے وجدانی احساسات کی، جو انٹیوشن ہے، بیسکلی جو انٹویشن ہے انسان کی، اس کو اگر آپ لے سکتے ہیں ایسی سورس جس سے آپ کچھ نہ کچھ نالج جو ہے بیچ میں سے اس کو بھی ایز اے سورس آف نالج اگر لے سکتے ہیں، ایپسٹمک ریسورس لے سکتے ہیں جسے کہتے ہیں، تو اس کے اندر یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں کہ اس کو کافی عرصے تک قبول کیا تو جاتا رہے، لیکن پھر اس کے اندر بھی آئی مین ان ماڈرن سائنس وی سی کہ اس کے اندر مسئلے کھڑے ہو چکے ہیں. مثلا میتھمیٹکس کے اندر فار سینچریز دی آئیڈیا واز ایکسپٹڈ کہ یوکلیڈین جیومیٹری، ٹھیک ہے، واز انٹویٹیولی آبویس، اس کے ایگزیمس، ٹھیک ہے. 2 سینچریز سادہ الفاظ میں اگر ہمیں 2 صدیاں پہلے یوکلڈ کی جو جیومیٹری تھی، جیومیٹری کا مجھے اردو میں نہیں آتا، سوری فار دیٹ، لیکن آئی مین وہ بیسکلی لی جائی تھی کہ انٹویٹیولی وجدانی طور پہ آپ کہہ لیں آبویس ہے، اور اس کے ایگزیمس اسی طرح لیے جائے تھے، اس بیسس پہ آگے جو ہے کام کیا جا رہا تھا. ہاؤ ایور 2 صدیاں پہلے گاس اور لوبچیفسکی کی جو نئی جیومیٹری تھی جو اس کے ایگزیم سے ڈس ایگری کرتی ہے، وہ بھی دنیا کو اتنی اچھی طرح ڈسکرائب کرتی ہے. لیکن اگر جاوید صاحب کی بات کو میں سادہ لفظوں میں کہوں کہ یہ بات کہ ممتا کا احساس انسانیت کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر آپ کو کوئی تنقید آپ کے ذہن میں اس کے اوپر نہیں، لیکن یہ جو ہے یہ خدا کے دیکھیں اس میں یہ بات تو جاوید صاحب نے واضح کر دی کہ اطلاقات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جس چیز کو مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھ کر اس وقت تسلیم کرتے ہیں جس میں ایک ممتا کا احساس ہے، کیا مجھے اجازت دیجیے میں تھوڑی سی ان سے بات کروں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی تو میں نے صرف یہ بتایا کہ آپ کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے تصور پر کس طریقے سے ہوتا ہے یہ ابھی موضوع نہیں بنا. ان کے سوال کا میں نے جواب یہ دیا تھا کہ یہ ذرائع ہیں جن سے ہم باقی دنیا کی حقیقتوں کو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے معاملے میں بھی بالکل یہی ذرائع استعمال کرتے ہیں. اور میں نے ایک بات اور عرض کی تھی کہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک ذریعہ ایک چیز کو حتمی نتیجے تک پہنچا دیتا ہے، 2 ذرائع مل کے اس کو حتمی نتیجے تک پہنچا دیتے ہیں، 3 ذرائع مل کے حتمی نتیجے تک پہنچا دیتے ہیں. بسا اوقات آتا ہے کہ آپ 5 سے گزرتے ہیں تو پھر حتمی نتیجے تک پہنچتے ہیں. یعنی آپ کو ایک ترتیب اور تدریج کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے. جو مثال آپ نے جیومیٹری کی دی ہے اس کے بارے میں میں تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے باقی ذرائع سے حاصل ہونے والا علم نظر ثانی سے گزرتا رہتا ہے، ایسے ان ذرائع سے حاصل ہونے والا علم بھی نظر ثانی سے گزرتا رہتا ہے. میری آنکھیں سورج کو دیکھتی تھیں، صدیوں دیکھتی رہیں، اور میرے کان بہت سی آوازیں سنتے تھے، صدیوں سنتے رہے. آج ان آوازوں کے بارے میں بھی اور سورج اور چاند کے بارے میں بھی میرے تصورات میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی. تو یہ میرا کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ جو چیز آپ کے اندر پائی جاتی ہے اس کو جو تعبیر 4 صدی پہلے دی گئی تھی آج بھی وہی ہوگی. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس جاننے کے ذرائع کیا ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ آنکھیں دیکھتی ہیں، جی یہ مانتے ہیں، غلط بھی دیکھتی ہیں صحیح بھی دیکھتی ہیں، اس کو تو تنقید کر کے سمجھا جائے گا نا کہ کیا غلط دیکھا کیا صحیح دیکھا. یہ ممکن ہے کہ میری آنکھ جس چیز کو صدیوں کے فاصلے پر دیکھ رہی تھی، بعد میں میرے علم میں یہ بات آئے کہ وہ تو میری آستین میں تھا، اور ممکن ہے کہ جس چیز کو میں اپنے ہاتھ پر سمجھ رہا تھا وہ بعد میں معلوم ہو کہیں بہت دور تھا. آپ جانتے ہیں کہ جدید سائنس میں اب آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ جن سیاروں اور ستاروں کی روشنی اس وقت ہم تک پہنچ رہی ہے اور ہم ان کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں، دوربینوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ عرصہ ہوا ختم ہو چکے ہیں. جی تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بسا اوقات ہمارے حواس بھی کسی چیز کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں غلطی ہو سکتی ہے. علم کے نتائج پر نظر ثانی کا کام ہوتا رہے،
ज्योमेट्री के अंदर जो बुनियादी मुकदमात थे वो किसी मजीद तहकीक में तब्दील हो गए. आप जानते हैं न्यूटन ने जो कसर तामीर किया था मैकानिकी कायनात का, वो आइंस्टाइन की तहकीकात के नतीजे में तब्दील हो गया जी. लेकिन क्या इसके बाद इंसान का अपने ज़राए इल्म पर एतमाद उठ गया है? इस वक्त मैंने सिर्फ इतनी बात की थी कि हमारे पास जो इल्म के ज़राए हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि आंखें देख लेती हैं, कान सुन लेते हैं. नहीं, हमारे अंदर एक इनर सेंस भी पाई जाती है. हम अपने अंदर भी देखते हैं. जो कुछ हम अंदर देखते हैं सही देखा है या गलत देखा है, इस पे बहस होगी, गुफ्तगू होगी. इस पॉइंट पर हम आते हैं वापस एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. जी अयाज, आप ये इनर सेंस के हवाले से कुछ बात करना चाह रहे थे. मैं ये कह रहा था कि आई मीन अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह उन्होंने बात बताई है आपने, कि इस तरीके से मसलन अब जो आपकी डिफरेंट थेरीज हैं, आप सोर्सेज ऑफ नॉलेज भी जिस तरह बता रहे हैं, साइंस के अंदर तो इट्स जनरली एक्सेप्टेड एज प्रीटी मच अ डॉक्ट्रिन कि ये सारी की सारी एक डॉक्ट्रिन है फैलेबलिज्म का, कि ये सारी की सारी चीजें रिवाइज हो सकती हैं. हम कबूल करते हैं इनके लिए आर्ग्यूमेंट्स कबूल करते हुए भी कि हो सकता है कि ये थ्योरी कल को बदल जाए. मगर एक आर्ग्यूमेंट जो कि रिलीजन के खिलाफ अमूमन दिया जाता है वो ये है कि तुम फैलेबलिज्म बीच में इंक्लूड नहीं करते और तुम्हारी कंक्लूजन्स इर्रिवर्सिबल होती हैं. जैसे इसके बारे में आप क्या? ये बात ये है कि ये भी एक गलत तस्वुर है. जैसे मैंने ईमान बिल गैब के बारे में भी अर्ज किया था कि बिल्कुल गलत मफहूम में लोग उसको बयान कर देते हैं. कुरान मजीद ने ये ताबीर एक और मानी में इख्तियार की है. लोग उसका एक बिल्कुल गलत मफहूम बयान करते हैं. जिस तरह के मैंने आपको बताया कि वो ये ख्याल करते हैं कि ये कोई बेसोचे समझे मानने की बात है. नहीं, ये बिन देखे मानने की बात है. यानी बेसोचे समझे नहीं, सोच समझ कर हम मानते हैं. बिल्कुल इसी तरीके से जब हम मजहब को पेश करते हैं तो कब ये कहते हैं कि हम इस पर गौर करने के लिए तैयार नहीं हैं. हम ये कहते हैं कि आप आइए, जो इस्तदलाल है उसके ऊपर आप तनकीद कीजिए. ना सिर्फ ये कि मजहब के मबादी और मुकद्दमात के बारे में तनकीद सुनने के लिए तैयार होते हैं, बल्कि उसकी तफसीलात में भी तनकीद सुनने के लिए तैयार होते हैं. बल्कि मैं तो इल्म का जो सही तरीका है वो इसी को समझता हूं कि आप हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं. यानी आप ये जो बात आप फरमाएं तो बहुत ही गैर मामूली बात है. क्या कुरान मजीद इस रवैये के बारे में कोई बात हमें बताता है? मतलब ये तो बज़ाहिर तो मालूम होता है कि हमारे जो दीनी और मजहबी तबका है वो तो उसके तसव्वुरात और उसके इल्म के बारे में रवैये के बिल्कुल मुनाफी बात आप फरमा रहे हैं. आसिफ, आप हैरान होंगे कि कुरान मजीद की सूरह कसस में अल्लाह ताला अपने पैगंबर से ये कहते हैं कि आप इनके सामने तौरात पेश करें, आप इनके सामने कुरान पेश करें, और अगर ये उसको नहीं सुनने के लिए तैयार तो इनसे ये कहें कि तुम मेरे सामने तौरात और कुरान से ज्यादा कोई हिदायत की चीज ले आओ, मैं उसको मान लूं. इसके क्या मानी है? इसके मानी ये कि खुदा का पैगंबर भी जो पूरे एहतमाम के साथ ये कह रहा होता है कि मेरे पास हक है, वो लोगों को बहस मुबासे की दावत दे रहा है. अगर कुरान मजीद ने यही करना था तो फिर तो ये होता कि 2 या 3 सफ़ों में वो अपने अकायद बयान कर देता और उसके बाद लोगों से कहता कि इनको मान लो. उसने इस्तदलाल किया है, उसने एतराजात का जवाब दिया है. असल में मैं यहाँ पे एक चीज की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहूंगा. हमारे यहाँ लोग जब मजहब पर गुफ्तगू करते हैं तो मजहब सिर्फ वही तो नहीं है जो कुरान ने पेश किया है. मजहब की हजारों ताबीरें दुनिया में मौजूद हैं और उनको पेश करने के तरीके भी मौजूद है. और हाम का नाम भी मजहब है, तखय्युलात का नाम भी मजहब है, कुछ तारीखी नौइयत की सदाकतों या किस बयानियों का नाम भी मजहब है. बेशुमार चीजें जिस पर इसका इतलाक कर लिया जाता है. लोग उन सब को जमा करते हैं और उसके बाद मजहब के बारे में उस पर गुफ्तगू शुरू कर देते हैं. मैं जब मजहब की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब ये है कि अल्लाह की वो किताब जो हमारे पास बिल्कुल महफूज सूरत में मौजूद है वो मजहब को कैसे पेश करती है. तो मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूं कि वो अपने एक एक मुकदमे पे इस्तदलाल करती है, उस मुकदमे के बारे में एतराजात पैदा होते हैं, उनका जवाब देती है. अगर कोई तालिब इल्माना तरीके से समझना चाहे उसे समझाती है और बिल्कुल वही जराए इस्तेमाल करती है इल्म के जिन जराए की तरफ मैंने इशारा किया. कभी वो आपके विजदान को आवाज देगी, कभी आपको इल्मी तवातुर की तरफ तवज्जो दिलाएगी, कभी वो आपको तारीखी सदाकतें सामने रखकर एक बात को मानने के लिए कहेगी, कभी तजर्बाती शवाहिद पेश करेगी. वो सारे मामलात होते हैं जो मामलात इल्म की दुनिया में होते हैं. और जब आप इस्तदलाल कर रहे होते हैं तो असल में आप जुबान हाल से ये कह रहे होते हैं कि आओ इसके ऊपर तनकीद करो. अच्छा, फर्ज कर लीजिए किसी ने तनकीद करके बता दिया कि इसमें यह गलती है, फिर क्या फर्क पड़ता है? सवाल यह है कि हमें पैगंबरों ने जो हक बताया उसके दलाइल दिए, हम उस पर कायल हो गए. जैसा मैं चाह रहा हूं तैमूर का हम सवाल सुने क्योंकि ये गालिबन इन बेसिस के हवाले से आपको सवाल करना चाहते हैं. जी तैमूर फरमाइए. आपने जिस तरह वजदान की बात की और हमारी जो तजुर्बाती जो दलाइल हमें मिलते हैं और हमारी लेकिन आपने ये भी बताया कि अक्सर ये हमें धोखा दे जाते हैं. जिस तरह आपने सितारों की मिसाल दी कि हमें कई अरसे बाद पता चला कि वो तो खत्म हो चुके हैं, वहां पे एग्जिस्ट नहीं करते. जो चीज हमें धोखा दे सकती है हम उस पे 100% यकीन किस तरह कर लें.
اس کی جو مشاہدات ہیں یا جو ریڈکشنز ہم کرتے ہیں وہ بھی تو غلط ہو سکتی ہیں, ہم خود بھی تو دھوکے میں ہو سکتے ہیں. غلط تو عزیزم ہر چیز ہو سکتی ہے, یعنی ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے باوجود جانتے ہیں کہ ہماری آنکھیں دھوکہ دے جاتی ہیں, اور جو کچھ دیکھتے ہیں اس کی بنیاد پر گفتگو بھی کرتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, فیصلے بھی کرتے ہیں. ہم سنتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ آوازیں بسا اوقات اپنے اندر سے بھی آ جاتی ہیں, اس کے باوجود ہم نے سننا بند نہیں کر دیا. تو میرے نزدیک جب مذہب پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو معلوم نہیں کہ جو عمومی رویہ انسان کا ہے وہ اس کو ترک کیوں کر دیتا ہے. یعنی کیا جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ستاروں کو دیکھنے میں آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہیں تو اگلے دن آپ نے اعلان کر دیا کہ اب جتنی دیکھی جانے والی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے. آپ نے کانوں کے بارے میں اعلان کر دیا. دیکھیے ہمارے حواس کی کچھ حدود ہیں, کچھ لمٹس ہیں, ان کے اندر وہ کام کرتے ہیں. ہمارا جو باطنی حادثہ جس کا میں نے ذکر کیا, ہماری جو انر سینس ہے وہ بھی اسی طریقے سے کام کرتی ہے, غلطیاں کھاتی ہے. لیکن کیا انسان ہمیشہ ٹھوکر ہی کھاتا ہے؟ کیا ہمیشہ غلطی ہی کرتا ہے؟ انسان یہ اعتماد رکھتا ہوتا ہے کہ مجھے اسی طرح چلنا ہے. دیکھیے ہم چل رہے ہیں, کوئی دوسرا آدمی آئے وہ آ کے اس پہ تنقید کرے, اس کی غلطی واضح کر دے, اگر اس کی غلطی واضح ہو جائے گی ہم اپنا مقدمہ واپس لے لیں گے. گویا یہ وہی سوال ہے جو ایاز نے کیا تھا, اور آپ غالباً یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جن بیسز پر ہم دنیا کے تمام معاملات کو مان کر چلتے ہیں اور جب تک وہ فالسیفائی نہیں ہو جاتے, جس طرح کہ ایاز نے غالباً پاپر کی ٹرم یوز کی, کہ جب تک وہ ان کی نیگیشن میں ہمارے لیے ثبوت حتمی درجے تک نہیں آ جاتا تو ہمارے لیے وہ حقیقت ہی رہتی ہے. یہ کیا میں آپ کی بات میں نے تو آپ کے سوال کے جواب میں اسی لیے سب سے پہلے یہی بات کہی تھی کہ جو دنیا کی علمی حقیقتوں کو ماننے کے ہمارے پاس ذرائع ہیں انہی کی بنیاد پر ہم مذہبی حقیقتوں کو مانتے ہیں. اس پر ہم آئیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ہانی, آئی تھنک آپ کے ذہن میں ان بیسز کے بارے میں ابھی بھی کوئی سوال ہے, اگر آپ کرنا چاہیں جائے. میرا یہ کہنا ہے کہ بے شک اس بات یہ آپ بالکل درست فرمایا کہ پانچوں حصوں سے ہی آپ جو ہے دنیا کی جو ریالٹیز ہیں یا جو بھی فیکٹس ہیں اسے آپ جو ہے پرسیو کرتے ہیں, وہی آپ کے لیے علم ہے اور نالج ہے. لیکن وہ خدا جسے دیکھا نہیں جا سکتا, جس سے محسوس نہیں کیا جا سکتا, ان دا سینس کہ آپ اسے ٹچ نہیں کر سکتے, اگر آپ سینسز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جس سے آپ بات نہیں کر سکتے, اور جس طریقے سے ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اس طریقے سے ہم کلام نہیں کر سکتے, تو میرے خیال سے یہ کہنا غلط ہوگا کہ ہم انہی سینسز کی بیسس پہ ایک مذہبی نالج جو ہے حاصل کر سکتے ہیں اباؤٹ اے گاڈ وچ از ناٹ ویزیبل. یہ میں نے نہیں کہا بیٹے, میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس چیزوں کو, علمی چیزوں کو جاننے کے 5 ذرائع ہیں. جی, اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں نے حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کو تیسری جگہ پہ جا کے بیان کیا ہے کہ جو کچھ ہمیں حواس سے علم ہوتا ہے ہم اس کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ علم کے ذرائع ہیں. 5 چیزوں سے مراد 5 حواس نہیں ہیں, یعنی جو سینسز نہیں ہیں, بلکہ پہلی چیز میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ جس طرح ہمارے پاس آنکھیں ہیں, جس طرح ہمارے پاس کان ہیں, بالکل اسی طرح سے ہمارے اندر دیکھنے کی بھی ایک حص ہمارے پاس موجود ہے. اس کو وجدان بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ انر سینس بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ حادثہ باطنی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ان آنکھوں کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہے, ان کانوں کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہے. اسی طرح میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ تاریخی حقیقتیں ہیں. کارل مارکس کو میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا, میں نے چھوا بھی نہیں ہے, لیکن جن لوگوں نے اس کو دیکھا اور چھوا تھا ان کی شہادت منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے, تو میں اس کو علمی تواتر سے مان رہا ہوں. یعنی ایک کنٹینیوٹی ہے نالج کی جو مجھ تک پہنچی ہے اس کی بنیاد پر مان رہا ہوں. تو ذرائع پر ہم نے گفتگو کی ہے, ان 5 حواس پہ گفتگو نہیں کی. اگر ان 5 حواس میں سے مثلا خدا کو دیکھ لیا جاتا, خدا کو چھو لیا جاتا, تو پھر یہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. میں نے اسی لیے پہلی بات یہ کہی تھی کہ جس طرح ہم علمی حقیقتوں کو مانتے ہیں بالکل اسی طریقے سے قرآن خدا کے وجود پر یا مذہبی مقدمات پر استدلال کرتا ہے. تیمور, آپ کا بھی کوئی سوال غالباً اسی حوالے سے ہے یا وجدان کی بات کی تھی آپ نے, مثال دی تھی ماں کی ممتا کی. آپ نے کہا تھا اظہار مختلف ہو سکتا ہے, مشرق میں الگ ہوگا, مغرب میں الگ ہوگا, لیکن ماں کی ممتا وہی رہے گی. لیکن میں نے چند دنوں پہلے کئی بار ایسا مواقع آئے ہیں کہ اخبار میں بھی پڑھا اور ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی دوست کے ساتھ یہ رہا کہ مطلب اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کے ساتھ بہت ظلم کرتی ہیں, انفیکٹ انہیں مار بھی دیتی ہیں. تو کیا وہ بھی ممتا کا ایک اظہار ہے؟ وہ کیسے ممتا ہو سکتی ہے؟ عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے. دنیا کے اندر ہم جتنی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے ہمیشہ یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ استقرا کرتے ہیں, انڈکشن کرتے ہیں, یعنی بے شمار چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ ساری چیزیں ایک طریقے سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو کہیں کہیں ایکسیپشنز ہوتی ہیں, استثناء ہوتا ہے. اس ایکسیپشن کو سمجھتے ہیں.
یہ جب ایک ماں بچے کو مار رہی ہوتی ہے تو یہ دنیا کے لیے ایک حادثہ ہوتا ہے, ایک خبر ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کا ضمیر اس بات کو جانتا ہے کہ ماں کے اندر تو ممتا ہے, ماں کیسے مار دیتی ہے. آپ پھر اس کے وجود تلاش کرتے ہیں, یعنی کیا کوئی معاشی مسئلہ تھا, کیا کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا, کوئی بیماری لاحق ہوئی تھی, ماں اپنے حواس میں نہیں رہی تھی, کوئی اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا جس کا یہ نتیجہ نکل آیا, کیا اسباب ہوئے اس کے. یہی آپ کا علم ہے جس کی بنیاد پر آپ فیصلے کرتے ہیں. آپ نے کیا اس طرح کی بہت سی خبریں سننے کے بعد 2, 4, 5, 10 کہ ماں نے اپنے بچے کو مار دیا, ماں کی ممتا کا انکار کر دیا؟ ایسا نہیں ہوتا. تو اصل میں جس وقت ہمارے سامنے کوئی استثناء یا کوئی ایکسیپشن آتی ہے تو ہم ہمیشہ یہ جائزہ لے کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہے. ساری دنیا میں آپ یہی کرتے ہیں. میں جو توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر جن حقیقتوں کو مانتے ہیں, از راہ کرم مذہب پر گفتگو کرتے وقت ان کا انکار نہ کر دیجیے. دنیا کے سارے حقائق کو آپ انہی ذرائع سے مان رہے ہوتے ہیں. اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی ذریعہ حتمی طور پر ثابت کر دے. بعض اوقات 2 ذرائع مل کر, بعض اوقات 3, بعض اوقات 4, بعض اوقات 5. مثلا سائنسی معاملات میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ بہت سا مواد اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں, اس کی توجیحات کر رہے ہوتے ہیں, 1, 2, 3 توجیحات سامنے آ جاتی ہیں. اس کے بعد پھر آپ لیبارٹری میں جاتے ہیں, بعض اوقات تجربہ کرتے ہیں, تجربہ کرنے کے بعد کسی ایک توجیح کی تصدیق ہو جاتی ہے یا تردید ہو جاتی ہے. نظریہ ارتقاء کو دیکھ لیجئے نا, کتنے نظام کے ساتھ سائنس اس کو دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ انفر کیا گیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہی ذرائع ہیں جن کو آپ نے استعمال کیا ہے. آپ کیوں کہتے ہیں یہ ابھی نظریہ حقیقت نہیں بنا؟ اس کی وجہ ہے کہ ابھی تک آپ بہت سے سوالات کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہیں. یعنی آپ نے ایک توجیہ کر دی ہے, آپ نے کہا کہ یہ توجیہ بڑی قابل قبول نظر آتی ہے اور ساری سائنسی دنیا اس توجیہ کو ایک حقیقت کے طور پر کم و بیش بیان کرتی ہے, لیکن ذرا آپ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں, ابھی یہ حقیقت کے دائرے میں داخل نہیں ہوئی. کیوں؟ اس میں کچھ خلا ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں. میں جو توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس علم کے یہی ذرائع ہیں. تو مذہب آپ کے سامنے آ کے یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی اور ذرائع علم لے کر آ گیا ہوں. جیسے میں نے مثال دی کہ آئیے آ کے مکاشفہ کیجئے, ہم آپ کو خدا دکھا دیں گے. آئیے مراقبہ کیجئے, ہم آپ کو خدا دکھا دیں گے. آئیے ایک وحی آئے گی, آپ کو خدا دکھا دیا جائے گا. تو مذہب بھی انہی ذرائع کو استعمال کرتا ہے جو دنیا کی علمی حقیقتوں کو ماننے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے. ہمارے جو مذہبی سرکلز ہیں ان میں بہرحال مکاشفہ, ہمارے مذہبی سرکلز کیا بلکہ دنیا کے تمام مین اسٹریم مذاہب کے اندر مذہبی طور پر مکاشفہ اور یہ اس طرح کی تھیوسافیکل انسائٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو ان ذرائع سے ہٹ کر جو ہے آسمانی طور پر خبر دی جاتی ہے, اس کو ایک ذریعہ مانا جاتا ہے. تو کیا آپ اس کی نگیشن کر رہے ہیں یا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے خدا کو نہیں جانا جا سکتا؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے صوفیہ تو اس کا باقاعدہ کلیم کرتے ہیں اور اس کی بیسس پر. دلچسپ بات یہ ہے کہ دیکھیں قرآن نے اس کو کبھی استعمال نہیں کیا. میں قرآن مجید کا نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وہ کوئی نادر ذریعہ لے کر نہیں آیا آپ کے پاس. اس نے کہا جن ذرائع سے آپ علمی حقیقتوں کو مانتے اور سمجھتے ہیں, میں انہی حقیقتوں کی بنیاد پر اپنے مقدمات, اپنے دعوی پیش کر رہا ہوں. اسی کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے. یعنی اس نے آپ کو آ کے علمی حقائق کو دریافت کرنے کے ذرائع ہی سے اپنے مقدمے کو ثابت کرنے کا طریقہ اختیار کیا. یعنی غزالی جیسے لوگ تو جس طرح منقذ من الضلال میں اسی کو اصل ذریعہ علم سمجھتے ہیں, تو اس کے آپ کے نزدیک یہ قرآن اس کو ذریعہ نہیں بناتا. آپ پورے قرآن کو پڑھ جائیے, شروع سے آخر تک پڑھ جائیے, آپ حیران ہوں گے کہ قرآن مجید نے خدا کے اس بات کے لیے, آخرت کے اس بات کے لیے, وہ آپ نے پورے مذہبی مقدمے کے اس بات کے لیے جس کو میں نے چند لفظوں میں بیان کر دیا تھا, اس سارے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے جو استدلال اختیار کیا وہ کیا ہے. پورا قرآن اس سے خالی ہے کہ وہ آپ کو اس نوعیت کی کسی چیز کی طرف دعوت دیتا ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ آئیے غار میں بیٹھتے ہیں, حضرات آئیے مکاشفہ کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں یہ چیز دریافت ہو جائے گی. کہیں ذکر نہیں کرتا. وہ آپ کے سامنے بالکل علمی ذرائع سے گفتگو کرتا ہے. وہی وجدان کی حقیقتیں, وہی علمی تواتر, وہی عقلی استدلال, اسی طریقے سے نبیوں کی تصدیق, ایسے ہی تجرباتی شہادت, جس طریقے سے آپ سائنسی حقائق کے بارے میں, فلسفیانہ حقائق کے بارے میں, زندگی کی باقی حقیقتوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, ویسے ہی گفتگو کرتا ہے. میں نے یہ بحث اس لیے ابتدا میں چھیڑ دی تھی کہ آئیے زمین پر, اور زمین پر کھڑے ہو کر دیکھیے کہ قرآن مجید نے کتنا فطری طریقہ اختیار کیا, ایک ایسا طریقہ جس پر ہم ساری انسانیت سے مخاطب ہو سکتے ہیں. بات بڑھ رہی ہے اس جانب کہ ہم یہ جانیں کہ خود قرآن ان ذرائع کی بنیاد پر کیا دلائل پیش کرتا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس طرف بڑھیں, میں چاہتا ہوں کہ اگر ذرائع کے بارے میں کوئی مزید تنقید یا اس کی وضاحت کی ضرورت ہے تو ہم کوئی اس پہ بھی 1 یا 2 سوال اور لے لیں. ہانی آپ غالباً. جی, میں جیسے پوچھنا چاہ رہی تھی, جیسے ہمارے مذہب میں معراج کا بہت بڑا ایک
اونچا اسٹیٹس ہے, اور جیسے اس میں بتایا گیا کہ رسول اللہ نے خدا کو دیکھا, اس طریقے مطلب میٹافورکلی کہا جاتا ہے. تو معراج کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں اور جب آپ ان ذرائع کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ ان کو کیسے, مطلب آپ کا یہ کہنے کا یہ مطلب ہے میرے خیال سے کہ اسلام ہر جو دعویٰ جو بھی کرتا ہے وہ آپ کی انٹلیکٹ سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں, یعنی پانچوں ذرائع سے اور آپ کے انٹلیکٹ سے. میرا یہ کنٹینشن ہے کہ یہ جو 5 ذرائع ہیں یہ آپ کے انٹویشن ان 5 ذرائع کے اوپر ہی بیسڈ ہوتے ہیں. جیسے معراج جیسی چیز کو آپ کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں آپ کے ذرائع سے, انٹویشن سے بھی. ہم اس پر کسی موقع پر بڑی تفصیلی گفتگو کریں گے, اس موضوع پر گفتگو کریں گے, لیکن میں ایک بات کی تصحیح کر دوں, یہ کبھی کسی عالم نے نہیں کہا کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا, یہ کبھی کسی نے نہیں. جائے صاحب میں یہ چاہوں گا کہ اس کے بارے میں ہم آپ کا تفصیلی جواب لیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. جی جاوید صاحب, یہ جو ہانی سوال کر رہی تھیں معراج کے حوالے سے کہ یہ بھی تو ایک ذریعہ ہے جو ان 5 ذرائع کے علاوہ بھی ہمیں نظر آتا ہے, اور ہمارے صوفیہ بھی اس قسم کا کلیم کرتے ہیں. تو آپ نے قرآن کے حوالے سے فرمایا کہ قرآن اس کے حوالے سے تو بات ہی نہیں کرتا, لیکن معراج خود ایک ذریعہ ہے علم کا, تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے جو 5 ذرائع بیان کیے ہیں ان میں یہ یاد کیجئے کہ ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کسی انسان کو کوئی تجربہ پیش آیا ہے اور وہ اپنا تجربہ بیان کرتا ہے, ہم اس کے تجربے پر یقین کر لیتے ہیں. یقین کرنے کے ذرائع ہوتے ہیں, کیوں یقین کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک تجربہ بیان کیا معراج کی صورت میں, یہ نبیوں کی تصدیق ہے. یہ صرف انبیاء ہی کے لیے مخصوص ہے یا یہ باقی ہم لوگ کیوں اس طرح سے جان سکتے؟ یوں نہیں ہے کہ مجھے بھی یہ تجربہ ہو گیا, آپ کو بھی یہ تجربہ ہو گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے یہ کہا کہ میں اس تجربے سے گزرا ہوں اور میں تم کو بھی کرا دیتا ہوں. انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا, ہم نے اس تجربے کو مانا. کیوں مانا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے کبھی دلائل کے ساتھ یہ سمجھ لیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے. تو اس وجہ سے یہاں اصل میں وہ ذریعہ زیر بحث موجود ہے, یعنی جس ذریعے کا میں نے ذکر کیا کہ آپ کسی چیز کو جانتے ہیں, اس کے لیے آپ کے وجدان کے اندر داعیات موجود ہوتے ہیں, آپ جانتے ہیں, آپ کے پاس اس کے لیے تاریخ کی شہادت ہوتی ہے جو تواتر سے منتقل ہوتی ہے. یہ والی جو بات ہے یہ اس میں یہ انبیاء کی شہادت ہی کے زمرے میں آ جاتی ہے, زمرے میں آئے گی. ایک انسان کو, ایک جلیل القدر انسان کو ایک تجربہ پیش آیا, 10 انسانوں کو ایک تجربہ پیش آیا. ایک آدمی آپ کو بیان کرتا ہے جی میں نے اڑن تشتریاں دیکھی ہیں, 2 بیان کرتے ہیں, 4 بیان کرتے ہیں, 10 بیان کرتے ہیں. تو یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ نے کچھ انسانوں کی تصدیق پر ایک بات کو مانا ہے. یہ بھی ذرائع علم میں بیان کر چکا ہوں. تو یہ آپ کا جو سوال ہے وہ کیا اسی موضوع متعلق ہے؟ اسے ہٹ کر ایک سوال ہے کیونکہ ہمارے پاس گنجائش ہے اس بات کی کہ ہم ایک اور سوال علم کے ذرائع کے حوالے سے کر لیں. علم کے ذرائع پہ یہ ہے جی, علم کے ذرائع بیسکلی یہ ہے کہ ہم نے جو ساری ڈسکشن کی ہے ابھی تک کہ علم کے ذرائع, ہم کن ذرائع سے علم حاصل کرتے ہیں, اس کے اندر ہم نے ایک ایٹیچیوڈ اپنایا ہے نالج کی طرف, اور وہ ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ نالج جو ہمیں حاصل ہوتا ہے دنیا کے بارے میں وہ ہمیں دنیا کے ریئل سٹرکچر کے بارے میں بھی کچھ بتاتا ہے, مگر جو فلسفی آف سائنس ہے اس کے اندر ایک اور پرسپیکٹو بھی پایا جاتا ہے, کئیوں میں سے, وہ ہے پریگمیٹزم کا. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سارے کے سارے جو کوگنیٹو فیکلٹیز ہیں, جو آپ کے ذرائع ہیں جن سے آپ نالج حاصل کرتے ہیں, ان سے آپ جو کچھ حاصل کرتے ہیں, یہ اصل میں ڈزنٹ ٹیل یو اینی تھنگ اباؤٹ ریالٹی, بٹ صرف آپ کو جو ہے پریگمیٹک نالج دیتا ہے. اور آپ کی جو تھیریز آپ کنسٹرکٹ کرتے ہیں کہ اصل میں ایسے ہے, یہ صرف پریگمیٹک نالج ہے جو آپ کو دنیا کے پرابلمس اور وغیرہ سالو کرنے میں آپ کی بات کا سادہ لفظوں میں مطلب یہ ہوا کہ یہ بات جو علم ہمیں سے حاصل ہوتا ہے وہ ہماری ڈیسیجن میکنگ میں ہمارے فیصلوں کی حد تک تو ہمیں ایک جگہ پر پہنچا دیتا ہے, لیکن ہم حتمی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ٹروتھ سے کوئی تعلق. جیسے اس کے بارے میں اگر آپ کو یہ بات یہ ہے کہ سائنس میں جو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے جس وقت وہ تجرباتی شہادت کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ کافی حد تک آپ کے لیے باعث اطمینان ہو جاتا ہے. میرے نزدیک صحیح لفظ جو ہے وہ ہے اطمینان ہو جانا. دیکھیے کسی چیز کے بارے میں حتمی علم حاصل ہو جانا یہ باقی معاملات میں بھی ہم کلیم نہیں کرتے, اس کا مطالبہ نہیں کرتے. میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ مذہب آپ کو کہاں پہنچائے گا, وہ استدلال سے آپ کو یہاں پہنچائے گا کہ اب یہ چیز ظن غالب ہے, اس کے بارے میں آپ اب اطمینان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. یہ واقعی ایسے دلائل سے سامنے آ گئی ہے کہ ایک معقول آدمی کو اسے مان لینا چاہیے. عملی طور پر یہ ہمارے لیے اب ایک حقیقت بن گئی ہے. یہ فی الواقع کس نوعیت کی حقیقت ہے؟ ذات خداوندی کیا ہے, ذات خداوندی معاملات کیسے کرتی ہے, بے شمار سوالات ہیں جو اس کے بعد بھی باقی رہ جاتے ہیں. لیکن ہم دنیا کے باقی علوم میں کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں. میں اصل میں اسی جانب توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے. استدلال آپ کو ایک ایسی جگہ پہنچاتا ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ قابل اطمینان بات ہے.
قابل اطمینان پر آپ پہنچ گئے، اب وہ یقین میں کیسے بدلے گی؟ یہ جب آپ ان سارے ذرائع سے خدا پر استدلال کو سن لیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا پھر یہ یقین میں کیسے بدلتی ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس بارے میں گفتگو کی جائے کہ ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر قرآن اور سنت کیا دلائل دیتا ہے جس کی بنیاد پر ہم خدا کے تصور کو ایک حقیقت کے طور پر ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ غامدی سلسلے کے پہلے پروگرام میں ہم نے خدا کے وجود پر دلائل پر گفتگو کی۔ جاوید احمد صاحب غامدی نے ہمارے سامنے علم کے ان ذرائع کو رکھا کہ جن کی بنیاد پر ہم دنیا کی عام حقیقتوں کو سمجھتے ہیں۔ اس پر ہم کافی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم جاوید صاحب سے بات کریں گے اس بارے میں کہ ان ذرائع کی بنیاد پر قرآن و سنت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے جس کی بنیاد پر ہم خدا کے وجود کو ایک حقیقت کے طور پر مان سکتے ہیں اور دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ جاوید صاحب، ان میں سے اگر ایک ذریعہ آپ نے پچھلی مرتبہ گفتگو کی وجدان کے بارے میں، انسان کے عقلی تقاضوں کے بارے میں، علمی تواتر کے بارے میں، انبیاء کی شہادت کے بارے میں اور تجرباتی دلائل کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو ان میں سے اگر ایک کو آپ لے لیں، مثلا وجدان کے حوالے سے اگر آپ ہمیں بتائیں کہ قرآن اور سنت اس کو کس طرح بنیاد بنا کر ہمیں خدا کے وجود کی طرف رہنمائی دیتا ہے۔ دیکھیے جی، پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو ذرائع جن پر ہم نے ایک پروگرام بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی، ان کے کسی چیز کو ثابت کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے اس وقت بھی یہ اشارہ کیا تھا کہ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک ذریعے سے بات کرتے ہیں اور بس بات حتمی جگہ پر پہنچ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے آنکھ سے ایک چیز کو دیکھ لیا تو آپ ایک اطمینان کی جگہ پر چلے جاتے ہیں کہ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ آدمی ہے، پہنچ جاتے ہیں نا اس جگہ کے اوپر۔ آپ کوئی آواز سنتے ہیں اور آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ آصف افتخار کی آواز ہے، یہ جاوید احمد غامدی کی آواز ہے۔ تو بعض اوقات تو ایک ہی ذریعہ کافی ہو جاتا ہے یا دو ذرائع مل کر بات کو ایک حتمی جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تدریج سے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے تصور یا مذہبی مقدمات کے بارے میں بھی صورتحال یہ ہے کہ آپ ایک جگہ سے چلتے ہیں، اس سے آپ کے سامنے قرائن آتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ پانچویں ذریعے تک پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے بات اس حتمی اطمینان تک، میں لفظ اطمینان استعمال کرتا ہوں، حتمی اطمینان تک آپ کو لے جاتی ہے کہ اب گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فی الجملہ یہ بات درست ہے، یعنی میں ٹوٹیلٹی میں ان کو سمجھنا پڑے گا۔ اور میں نے یہ اس وقت بھی عرض کر دیا تھا کہ پھر یقین کی منزل کیسے آتی ہے، وہ ایک اگلا قدم ہے۔ یعنی اس میں ہم اس جگہ کیسے پہنچ جاتے ہیں کہ جس کو قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اس بات کو مان لیا، ثم لم یرتابوا، پھر ادنا درجے میں بھی کوئی تردد ان کے اندر پیدا نہیں ہوا، وہ ایک آگے کی بحث ہے۔ ابھی ہم علمی استدلال کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے وجدان کو لے لیجئے۔ دیکھیے وجدان کی نوعیت کیا ہے۔ وجدان کی نوعیت ایک تو ان تصورات کی ہوتی ہے جن تصورات کو جیسے ہی ہم خارجی دنیا کے ساتھ متعلق کرتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ اطمینان کی جگہ آ گئی، ٹھیک ہے ایسا ہی ہے۔ یعنی ہم قرب کا بود کا ایک تصور رکھتے ہیں، چیز قریب ہے، چیز دور ہے۔ ہم جز اور کل کا ایک تصور رکھتے ہیں، یہ چیز پوری کی پوری ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ خارج کی دنیا سے متعلق ہوتی ہے تو ہم یہ الفاظ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے پیچھے بھی آپ کو ماں کی ممتا کی مثال کے طور پر پیش کیا تھا کہ ہمارے اندر ایک احساس ہے، ایک جذبہ ہے، وہ ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ رشتوں کو دیکھیں، یعنی ہمارے پاس انسان ہے نا سارے کے سارے، ہمیں بتایا بھی جاتا ہے کہ سب آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو سب سے ہماری رشتہ داری ہے۔ ایک حادثہ ہوتا ہے سڑک کے اوپر، آپ کو معلوم ہوتا ہے اس میں 50 آدمی مر گئے، انسانی سطح پر آپ کو افسوس بھی ہوتا ہے، آپ دل گرفتہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ دل گرفتگی، یہ اضطراب اس درجے میں کبھی نہیں پہنچتا اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ اس حادثے میں آپ کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، آپ کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر جو حادثہ باطنی ہے یا آپ کے اندر جو ایک وجدانی کیفیت ہے اس نے آپ کو رشتوں کا ایک احساس دے رکھا ہوا ہے۔ اب ہوا کیا ہے، رشتے وجود میں آئے ہیں، اس کا ظہور ہو گیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ انسان کا جائزہ لیں تو دیکھیے یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، ہم مانتے ہیں نا، ہم میں سے ہر شخص بہت فخر کے ساتھ تعارف کرائے گا یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے۔ ماں اور باپ کا یہ تعلق جب پیدا ہوا ہے ہم میں سے کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ جب ہماری پیدائش ہوئی تو اگرچہ ہماری آنکھیں بھی تھیں، ہمارے کان بھی تھے، ہمیں پورا وجود بھی تھے، اس کے باوجود نہ وہ ہمارے حافظے میں ہے نہ ہمارے شعور میں ہے، کہیں بھی موجود نہیں ہوتا۔ بچہ بڑا ہوتا ہے، ماحول اسے بتاتا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارا باپ ہے، اور آپ دیکھیں کروڑوں انسانوں کو بتا رہا ہے اور انسان اس فیصلے کو قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ جیسے اس میں تو باپ بنتے ہوئے دیکھ کر اس چیز کو تو تجرباتی بنیاد پر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے سب کچھ کے باوجود تجرباتی بنیاد پر ہم آگے جائیں گے، لیکن آپ ایکسپٹ کرتے ہیں اس کو، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ماں اور باپ کے تعلق کے لیے آپ کے وجدان یا آپ کے باطن کے اندر ایک احساس رکھ دیا گیا ہے۔ اصل میں تجربہ تو اس کی تصدیق کر دے گا نا،
تو آپ یہ دیکھیے کہ انسانوں کو جس طریقے سے صدیوں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ایک ماں ہوتی ہے، تمہارا ایک باپ ہوتا ہے، اس وجدانی احساس کی وجہ سے جیسے ہی خارج سے یہ اطلاع ان کو ملتی ہے تو انسان محسوس کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ لپک کر اس کو قبول کرتا ہے. درا حال ہے کہ ہم نے دوسروں کو ماں اور باپ بنتے تو دیکھا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھا، نہ پیدا ہوتے دیکھا ہے، نہ ہمارے حواس نے اس لمحے کو گرفت میں لیا تھا جب ہمارے لیے یہ تمہید باندھی جا رہی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے حتمی نتیجہ نکل آتا ہے، لیکن کروڑوں اربوں کی تعداد میں انسانوں کا آپ مطالعہ کریں، جس وقت ان کو یہ بتانا شروع کرتے ہیں ان کے ماں باپ، ان کے اعزاء، ان کے اقربا، ان کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، انسان لپک کے اس کو قبول کرتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح وہ ماں اور باپ کی اطلاع کو قبول کرتا ہے. گویا کہ خدا کی دی ہوئی خبر کو ہمارا اندر کا جو انر سینس ہے یا وجدان جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے. میں قبول کرتا کا لفظ استعمال کروں گا. قبول کرتا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اندر اس سے ابا نہیں کرتا، ماننے سے انکار نہیں کرتا. ایسے نہیں لگتا کہ آپ نے گول خانے میں چوکٹی میخ لگا دی ہے. جیسا میں یہ چاہوں گا کہ اس موقع پہ تھوڑا سا اسٹوڈنٹ سے بھی ہم اپنے طلبا سے بھی یہاں تھوڑا سا فیڈ بیک لیں، کیونکہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے بہت سارے سوالات ہوں گے، تو اس میں آپ کے اگر کوئی اشکالات ہیں تو وہ آپ پیش کریں. میرا یہ خیال ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر بچہ کبھی نہ کبھی تو اپنے ماں باپ سے ضرور پوچھتا ہے کہ یا تو اس کا سوال ہوتا ہے کہ میں پیدا کیسے ہوا، یا پوچھتا ہے کہ میں وجود میں کیسے آیا، اور پھر یہ بھی پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے وجود میں آئے. یہ سوال تو مطلب میرے خیال سے سب کے ذہن میں ہوتا ہی ہے. آپ خود ہی کوشچن کرتے ہیں اب اس بات کو کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیسے آئے ہیں. ابھی میں اس سوال پر نہیں گیا، وہ ہم آگے جائیں گے. ابھی تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے بچے کو یہ بتایا، آپ کے ماحول نے بتایا کہ تمہاری ایک ماں ہے، تمہارا ایک باپ ہے، تو کیا بچے نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا؟ ایک مادی مثال لیجئے، میرے اندر پیاس کا احساس موجود تھا، آپ نے مجھے پانی کا گلاس دیا تو میرے اندر نے اس پانی کے گلاس کو لے لیا ہے، اس نے ابا نہیں کی، میں نے اس کو ابل نہیں دیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ تو میری ضرورت نہیں ہے. اچھا، جیسے ہی پانی میری رگوں میں جاتا ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے اندر ٹھنڈک اتر رہی ہے، میری پیاس بجھ رہی ہے. اصل میں اسی کو کہتے ہیں وجدان کی تصدیق، وجدان کی گواہی اسی کو کہتے ہیں کہ باہر سے ایک بات آئی اور اندر نے اس کو قبول کر لیا. جاوید صاحب، ابھی یہ مزید تفصیل کا تقاضا کرتی ہے بات، اس کو ہم ڈسکس کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی، بات ہو رہی تھی وجدان کے بارے میں. غامد صاحب، اگر تھوڑی سی آپ ہانی کے سوال کے حوالے سے مزید تفصیل ہمیں بتائیں. میں ایک مثال سے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ اصل میں جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز کی وجدان تصدیق کرتا ہے، تو آپ دیکھیں جتنی چیزوں کی وجدان تصدیق کرتا ہے دنیا کی تمام چیزوں میں، اس میں ہوتا یہی ہے کہ آپ اصل میں باہر سے ایک تصور لاتے ہیں، وہ بعض اوقات آپ کے ماحول سے آتا ہے، بعض اوقات آپ کی گرد و پیش سے آتا ہے، بعض اوقات کسی کتاب سے آتا ہے، بعض اوقات تاریخ سے آتا ہے، جہاں سے بھی وہ آئے گا. سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کو کیسے قبول کیا، یعنی کیا آپ کا اندر اس سے مطمئن ہوتا ہے، مطابق ہو جاتا ہے. میں نے مثال دی پیاس کی، یعنی اگر پانی سے آپ کی پیاس نہیں بجھتی تو مان لینا چاہیے کہ آپ کے یہاں پیاس نہیں پائی جاتی. تو انسان کے اندر یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ احساس موجود ہے کہ اس کا ایک خالق ہے، اور جیسے ہی آپ خالق کا تصور پیش کرتے ہیں تو اس کو کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی. جیسے بچہ لپک کر اپنی ماں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے انسان کے سامنے یہ تصور جب پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس کو قبول کرتا ہے. میں نے قبول کرتا ہے کہ الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی انسان کو اس سے کبھی ابا نہیں ہوتی. اصل میں آپ باہر سے پھر آتے ہیں اور آ کے آپ کو دلائل دینے پڑتے ہیں کہ نہیں، اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، نہیں اس کا کوئی پروردگار نہیں ہے، نہیں تم غلط فہمی میں مبتلا ہو رہے ہو. یہ ہم کسی بچے کو ماں اور باپ کے بارے میں بھی دے سکتے ہیں یہ دلائل. جیسا ہم تھے اور عقلی طور پر جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں اور جن چیزوں کو ہم بالکل جبلی طور پر سمجھتے ہیں، ہم کیا دونوں کو مکس اپ نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، میں مثال دے رہا ہوں صرف یہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے اندر جو چیز موجود ہوتی ہے کس طریقے سے جب باہر سے چیز آتی ہے تو وہ ہمیں اطمینان بخشتی ہے. بالکل اسی طریقے سے جس وقت کسی انسان کے سامنے خدا کا تصور پیش کیا جاتا ہے، کون پیش کرتا ہے؟ ماں پیش کر دے گی، باپ پیش کر دے گا، پھر انسان شعور کی عمر کو پہنچتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہ تصور اسے اجنبی سا لگتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے یہ کیا مجھ سے منوایا جا رہا ہے. نہیں، وہ آہستہ آہستہ اس کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ قبولیت اتنی غیر معمولی ہوتی ہے کہ جیسے ہی شعور کی پختگی آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہر چیز بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک بیٹھ گئی. ابھی ہم عقلی استدلال میں نہیں گئے، عقلی تقاضے کوئی بیان نہیں کر رہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کا ذات خداوندی کو قبول کرنا، یعنی اس کی جو قبولیت ہے وہ اس کے اندر اگر وہ چیز موجود نہ ہو تو وہ قبول کر ہی نہیں سکتا. اس بارے میں اگر کوئی مزید سوال آپ لوگوں کی. جی تیمور، آپ نے جس طرح اگزامپل دی کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک
ایک ماں اور باپ ہیں. لیکن اگر اس بچے کو بچپن سے ہی کہیں ایسی جگہ رکھا جائے جس طرح یہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ اس کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے, تو اس کے لیے تو وہ امپورٹنٹ ہی نہیں ہوگا. وہ اس کو مطلب یا اس طرح اس کی آگ سے جلنے کی اگزامپل ہے. جب تک آپ پہلی بار آگ پہ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا یا جب تک کسی اور نے بتایا نہیں ہوگا, تو میں تو آگ پہ ہاتھ لگا کے دیکھوں گا تبھی مجھے پتہ چلے گا. اسی طرح آپ نے وجدان کی بات کی کہ اندر سے آپ کو سکون ہوتا ہے, لیکن وہ بھی تو آفٹر ایکسپیرینس جو آپ کو نالج آئی ہے اس سے ہوا ہے. اور جس طرح اگر مجھے اس بات سے سکون ہے کہ کوئی خدا ایگزسٹ نہیں کرتا, کوئی نہیں ہے, اگر میں اس بات سے مطمئن ہوں تو کیا یہ بھی وجدان ہو گیا؟ کیونکہ اگر میں اس بات کو مان لوں کہ ہاں کوئی ایک خدا ہے جس نے ہم سب کو بنایا, تو اس خدا کو کس نے بنایا مجھے بات چین نہیں لینے دیتی. میں اگر یہ مان لیتا ہوں کہ خدا نہیں ہے اور اگر میں اس سے میرا وجدان اس سے مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ بھی تو وجدان ہو گیا. جو بات میں کہہ رہا ہوں شاید میں اس کی بھی پوری طرح وضاحت نہیں کر سکا. میں جس کو کہتا ہوں اطمینان, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کو عدم اطمینان میں بدلنے کے لیے استدلال کرنا پڑتا ہے. تو استدلال کسی چیز کو بھی عدم اطمینان میں بدل سکتا ہے. یعنی میں نے آپ سے مثال کے طور پر یہ عرض کیا تھا کہ میری آنکھیں ستاروں کو دیکھ رہی ہیں, مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ میری آنکھوں سے حاصل ہونے والا علم مجھ تک پہنچ گیا ہے. آپ استدلال کر کے صرف غلطی واضح کرتے ہیں. جب غلطی واضح کرتے ہیں تو پھر اصل میں مجھے ایک عقلی اطمینان حاصل ہوتا ہے. میں اس وقت جس اطمینان کی بات کر رہا ہوں اس کو ہم زیر بحث لائیں گے کہ عقلی اطمینان بھی کیسے حاصل ہو جاتا ہے. ابھی ہم اس دائرے میں داخل نہیں ہوئے. ابھی تو میں صرف آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ انسان کے لیے ذات خداوندی کا تصور اجنبی تصور نہیں ہے. یعنی انسان کو اس پر قائل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تمہاری ماں اور تمہارا باپ نہیں ہے, لیکن ماں اور باپ کا تصور دیتے ہی انسان اپنے اندر سے اس کو قبول کرتا ہے, بالکل ایسے جیسے جانور کا بچہ بھی آگے بڑھ کے قبول کرتا ہے. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایتھیزم اور اگنوسٹسزم اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں جن میں خدا کے بارے میں یا تشکیک ہوتی ہے یا خدا کو ہم کچھ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے, یہ اصل میں استثنائی صورتیں ہیں, نہ کہ وہ استثناء ہے. یعنی اس کو بھی زیر بحث لائیں گے, لیکن انسان کے سامنے خدا پیش کیا جائے تو اندر سے ابا کرتا ہے انسان, تو یعنی ماننے سے انکار کرتا ہے. ماننے سے انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے لگتا ہے یہ کیا بات کہی جا رہی ہے. ایسا نہیں. عقلی طور پر جو جس کی طرف آپ بار بار اشارہ فرما رہے ہیں وہ پھر کیا دلیل ہے جو ایک عقلی تقاضا بن کے انسان کے وجدان کو تقویت دیتا ہے؟ وہ کیا؟ میں نے آپ کو خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ ہم ایک ترتیب کے ساتھ چلیں گے. یعنی ہم پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہمارے اندر جو ایک احساس پایا جاتا ہے کہ کوئی خالق ہونا چاہیے, اس احساس کی تسکین ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جب خدا کو پیش کیا جاتا ہے. یعنی ہمارے اندر, میں نے جبلت کی مثال اس لیے دی تھی کہ پیاس کے احساس کے بعد جب پانی سامنے آتا ہے تو اندر سے ہمارا جو پیاس کا احساس ہے وہ اس کو اگلتا ہے, اس کو ابا کرتا ہے قبول کرنے سے, یا اس پہ تسکین محسوس کرتا ہے. ویسے یہ بات تو کسی حد تک واضح ہو گئی, تو تھوڑا سا اشارہ اس جانب بھی کر دیں کہ وہ عقلی طور پر کیا تقاضے ہیں کہ جو پھر اس وجدان کے لیے آگے بڑھیں گے. جی, لیکن اس پہ میں ایک خاتمے کی بات پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب قرآن نے کیا کیا. جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ماں اور باپ کا جو احساس ہے جس وقت معاشرے سے منتقل ہوتا ہے تو منتقل ہو جانے کے بعد ہم اس کو قبول کرتے ہیں. یہ قبولیت ہے. یعنی ابھی عقلی تقاضے تک ہم نہیں پہنچے. قبولیت اتنی غیر معمولی ہے کہ ماں کا تعارف کراتے ہی میں اندر سے قبول کرتا ہوں, باپ کا تعارف کراتے ہی اندر سے قبول کرتا ہوں. آپ کو استدلال کرنا ہے کہ نہیں یہ تمہارے ماں باپ نہیں ہے, لیکن ماں اور باپ کے ساتھ میرا جو فطری ریلیشن ہے یا فطری تعلق ہے وہ اتنا فطری ہے کہ اس کے آتے ہی میرے لیے اطمینان کی ایک جگہ فراہم ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد تجربہ ہم کو کیا بتاتا ہے؟ تجربہ بتاتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا. یعنی بے شمار لوگ ہم کو بتاتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا کہ تم ایک ماں کے بطن سے وجود پذیر ہوئے تھے. ایک میاں اور بیوی نے میاں بیوی کے تعلق سے زندگی کی ابتدا کی تھی. اس کے بعد ان کے درمیان ایک تعلق قائم ہوا تھا جس تعلق کا یہ نتیجہ نکلا تھا. یہ ایک واقعہ تھا جو مثال کے طور پر 2 جنوری کو شام 4 بجے پیش آ گیا تھا. اس وقت تم پیدا ہوئے تھے. اب دیکھیے ان میں سے کوئی چیز شعور میں نہیں ہے. کسی چیز کو یاد نہیں کر سکتے, 1000 بار بتانے کے بعد بھی یاد نہیں کر سکتے. سالگرہ مناتے ہیں ہر سال, پھر بھی یاد نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو واقعہ ہمیں بتایا جاتا ہے یہ پیش آیا. یعنی آپ یہ مانتے ہیں نا کہ پیش آیا. جب خارج نے ماں اور باپ کا تعارف کرایا تو اس واقعے کی وجہ سے ہمارے اندر کے وجود نے اس باہر کو قبول کر لیا. قرآن وجدان کی شہادت کے بارے میں بھی ہمیں ایک واقعے کی جانب متوجہ کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم وجود پذیر ہوئے تھے تو اس وقت پروردگار نے تمہاری اصل شخصیت کو, یعنی اس مادی وجود میں آنے سے پہلے تمہاری اصل شخصیت کو اپنے سامنے کھڑا کیا تھا. اور یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ اس وقت تم سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اور تم نے اس وقت اس کا اقرار کیا تھا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بالکل وہی چیز ہے کہ آپ کے ماں اور باپ کے تعلق کا ظہور ہوا تھا ایک موقع کے اوپر.
پھر آپ کی پیدائش ہوئی تھی ایک موقع کے اوپر. اس واقعے کو بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا, شعور سے محو ہو گیا, لیکن تحت الشعور میں اتر چکا ہے. تو یہ تحت الشعور میں اترتا ہوا احساس ہے اصل میں اس واقعے کی یاد کی وجہ سے کہ جیسے رب کا, خدا کا, خالق کا تصور پیش کیا جاتا ہے تو میرا اندر مطمئن ہو جاتا ہے. تو میرے نزدیک یہ ہے پہلی چیز, یہ پہلی سیڑھی ہے. ابھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ حتمی نتیجے پر پہنچ گئے ہیں, آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا ہے, اب اس کے بعد مزید دیکھیے آگے. دوسری جو چیز ہے جاوید صاحب, یہ اس نقطے کے بعد ہم دوسرا جو ہے پوائنٹ اس پر میں چاہتا ہوں کہ پھر اور مفصل گفتگو کریں, لیکن اس گفتگو ہم جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین, بات ہو رہی ہے خدا کے وجود کے بارے میں عقلی دلائل کی. جاوید صاحب, عقلی دلائل کے حوالے سے جو آپ بات فرمانا چاہتے تھے وہ کیا دلائل ہیں؟ یعنی میں یہ چاہوں گا کہ اس سے بھی پہلے ایک دوسری چیز کو بھی آپ جان لیں, جس ترتیب سے میں نے یہ بات عرض کی تھی. یعنی جس طرح وجدان اس بات کی گواہی دیتا ہے اور اس کی میں نے کچھ وضاحت آپ کے سامنے کی, بالکل اسی طریقے سے دنیا کی تاریخ بھی اس کی گواہی دیتی ہے. اس کو میں علمی تواتر سے تعبیر کرتا ہوں. یعنی انسانوں کے پاس یہ روایت موجود ہے کہ ان کے ابوالآباء نے ان کو یہ تصور دیا تھا کہ تمہارا ایک خدا ہے. یعنی آپ سمجھ لیجیے ایک مسلسل ٹریڈیشن ہے, جو ایسی ٹریڈیشن ہے کہ دنیا میں جتنی اب تک بھی مطالعات کیے گئے ہیں ان سب میں اس بات کو مان لیا گیا ہے کہ خواہ یہ تصور آسمان سے آیا ہے یا زمین سے پیدا ہوا ہے, بہرحال انسانوں کی تاریخ کا کوئی دور اس سے خالی نہیں, کوئی بستی اس سے خالی نہیں, کوئی نسل اس سے خالی نہیں, کسی نہ کسی صورت میں یہ تصور موجود رہا ہے. جیسے اس میں کچھ تھیریز موجود ہیں جو رسل جیسے لوگ کرتے ہیں, میرے خیال ہے اسٹوڈنٹس بھی اس کے بارے میں بعد میں سوال کرنا چاہیں گے, کہ جس میں یہ مختلف قسم کی تھیریز دی جاتی ہیں کہ شاید یہ انسان کے فیئر کا یا خوف کے جبلت کا نتیجہ ہے, اور انسان نے آہستہ آہستہ جب کائنات کی توجیہ نہیں کر سکا تو الہ کے بارے میں اور خدا کے بارے میں تصورات کو انوینٹ کیا. تو اس کے بارے میں اگر آپ ساتھ ساتھ تبصرہ فرما دیں تو. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ میں تو اس وقت صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ غیر معمولی تاریخی تواتر جو اس کو حاصل ہوا ہے خدا کے تصور کو, اس کو پہلے آپ نگاہ میں رکھیں. یہ آیا کہاں سے؟ یعنی یہ تو اگلا سوال ہے نا. خوف نے پیدا کر دیا, محبت نے پیدا کر دیا, تجسس نے پیدا کر دیا, انسان نے اپنے احساس کا کوئی عقلی تقاضا دیکھا اور اس کو خدا کا نام دے لیا. اس پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ انسانیت کی پوری تاریخ میں, ہر نسل میں, ہر جگہ آپ کو یہ تصور ملے گا. جیسے میں یہ چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑا سا اسٹوڈنٹ سے بھی فیڈ بیک ہم لے لیں. ٹریڈیشن چلتی آ رہی ہے کہ خدا کا کچھ نہ کچھ تصور تمام انسانوں میں رہا ہے. کیا آپ اس پریمس کو بیسیکلی ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ اس پریمس کو اگر امپیریکلی دیکھا جائے تو اگر جو ہے ہم زیادہ اس کو ڈسپیوٹ نہ بھی کر سکیں, جو بندہ اس کے اوپر ایک سوال اٹھا سکتا ہے جو کہ مجھے دماغ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کافی سارے کانسیپٹس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی کافی ساری بیسس جو ہے وہ ہسٹری میں پائی جاتی ہے اور کہ تقریباً کنسسٹنٹلی پائی جاتی گئی ہے. ٹھیک ہے, مثلاً اب جو کہ اب فرائڈن پوائنٹ آف ویو کے جو بندے ہیں وہ کہیں گے کہ ایون دی ایڈپس کمپلیکس, ٹھیک ہے, جس کو آئی تھنک وڈ بی ویری پرابلمٹک فرام آور پوائنٹ آف ویو, ہیز ایگزسٹڈ ان ڈفرنٹ مینیفیسٹیشنز, ٹھیک ہے, ان ڈفرنٹ کلچرز آل تھرو. ٹھیک ہے, اب جب اس ٹائپ کی بات جو ہے ہم بار بار اگر اس طرح کی بات یا صاحب میں سادہ سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بات جاوید صاحب نے کہی کہ خدا کا کوئی نہ کوئی تصور انسانوں کی تاریخ میں ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے, یہ آپ کے نزدیک اس پریمس کو کے خلاف کوئی دلیل آپ کے پاس موجود ہے یا کوئی ایسا اشکال ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے؟ یہ آیا کہاں سے, میں نے اس پہ گفتگو نہیں کی. یہ انسانوں کے اندر موجود ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنا غیر معمولی علمی تواتر اس تصور کو حاصل ہے جی, کسی اور تصور کو حاصل نہیں. مطلب کیا یعنی دنیا میں ہر جگہ آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں, قدیم ترین تاریخ میں آپ کو آسمانی خدا, آسمانی باپ, ایک اسکائی گاڈ کا تصور مل جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے تصور کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے فلاں دور میں آ کے یک بیک پیدا ہوا ہے. تاریخ انسانی نہیں بتا سکتی. یعنی انسان کا جتنا بھی مطالعہ کیا گیا ہے وہ بہرحال آپ کو آخری درجے میں بھی اب لے جاتا ہے. اس سے آگے کیا تھا یہ ابھی ہم آگے بحث کریں گے, لیکن اتنی بات بالکل اسٹیبلش ہے کہ ذات خداوندی کا تصور, ایک پروردگار کا تصور یا ایک خالق کا تصور یا ایک آسمانی خدا کا تصور, یہ انسانیت کی میراث ہے. انسان کی پوری تاریخ کے اندر آپ کو ہر نسل میں, ہر بستی میں, ہر جگہ یہ ملے گا. لیکن آپ کے پاس جو ڈفرنٹ ٹریڈیشنز آپ کو ملتی ہیں جو کہ کافی پالیتھیسٹک تھیں, جن میں آپ کے پاس فوکس جو ہے وہ زیادہ پالیتھیسٹک تھا بلکہ جو اور صرف ایک سینٹرل گاڈہڈ کی طرف نہیں تھا, ان کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے آن دس پیراڈائم؟ یہ بات یہ ہے کہ شرک تو اصل میں خود اس کی تصدیق ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک رب الارباب نہیں ہے,
ایک خدائے گاہ نہیں ہے، ایک کائنات کا خالق نہیں ہے. وہ اصل میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو خالق ہے اس کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے اور خالق بھی موجود ہیں، یا اس درجے میں موجود ہیں، یا فلاں چیز کا ایک خالق ہے اور فلاں کا ایک خالق نہیں ہے. ایک پروردگار کا تصور، خواہ اس کو لوگوں نے آسمان پر رکھ دیا ہو یا کہیں اور بٹھا دیا ہو، وہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے. جس طرح ہمارے یونانیوں میں بھی یہ زوس کا جو کانسیپٹ ہے وہ اصل میں تو ایک سپریم گاڈ ہی کا تصور ہے. سپریم گاڈ کا تصور ہے. دیکھیے میں ناموں کی بات نہیں کر رہا. آپ نے اس کو گاڈ کا نام دے لیا، آپ نے اس کو خدا کا نام دے لیا، آپ نے اس کو اللہ کا نام دے لیا، یہ تو انسانوں کے دیے ہوئے نام ہے. لیکن ایک ایسی ہستی کا تصور، وہ ہستی کام کیسے کرتی ہے، اس کے بارے میں البتہ مشرکانہ ٹریڈیشنز رہی ہیں. یعنی وہ ہستی اپنے ساتھ بہت سے دیوی دیوتا رکھتی ہے، اس کی خدائی میں فلاں فلاں شریک ہو گئے ہوئے ہیں، فلاں فلاں کو یہ حیثیت حاصل ہو گئی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہر آدمی یہ بیان کرے گا اس کی خدائی میں وہ پروردگار ہے، اس کو یہ حیثیت حاصل ہے، وہ ان 3 صورتوں میں ڈھل گیا، وہ ان 5 صورتوں میں ڈھل گیا، اس کی مینیفیسٹیشن اس طریقے سے ہو گئی. لیکن یہ بنیادی تصور پوری انسانیت کا مشترک ورثہ ہے. یعنی کوئی دور ایسا نہیں، میں تاریخی حقیقتوں کے بارے میں توجہ دلا رہا ہوں. یعنی آپ یہ بتا نہیں سکتے کہ یہ 2 جنوری 1888 کو پیدا ہوا تھا، یہ فلاں تصور اصل میں 1916 میں پیدا ہوا تھا، ایسا نہیں. قدیم ترین تاریخ جو انسان کی موجود ہے اس کے اندر آپ کو کسی نہ کسی شکل میں یہ تصور ملے. جیسے صاحب یہ دلیل خود قرآن ہمیں دیتا ہے اس بارے میں. ہماری قرآن مجید اس کا ماخذ بتاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیا کہاں سے. یعنی آپ نے اندر سے ایک خواہش تو محسوس کی، آپ کے ماحول میں یہ کہاں سے آ گیا. وجدان کی دلیل نے ہمیں صرف یہاں تک پہنچایا تھا کہ میرے اندر اس کی قبولیت کے لیے داعیہ موجود ہے. یعنی میرے اندر وہ جگہ موجود ہے کہ اگر کوئی خدا کا تصور پیش کرے گا تو میں اندر سے اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں. یعنی قرآن خود یہ دلیل بھی ہمیں دیتا ہے. پہلی دلیل تو بیان کرتا ہے. جیسے اس پوائنٹ کو میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا مزید تفصیل سے ڈسکس کریں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم واپس آتے ہیں اسی نقطے پر ایک مختصر بریک کے بعد. جی بات ہو رہی تھی علمی تواتر اور عقلی تقاضوں کی، تو جاوید صاحب ان حوالوں سے اگر خدا کے وجود کے بارے میں آپ مزید تفصیل ہمیں بتائیں. جی میں علمی تواتر پر گفتگو کر رہا تھا اور میں نے اس میں یہ توجہ دلائی تھی کہ اس دنیا میں جب سے انسان دنیا میں آیا ہے، جتنی تاریخ اس کو معلوم ہے، جتنی تہذیبوں کا اس نے مطالعہ کیا ہے، ہر جگہ آپ کو خدا کا تصور ملے گا. اب قرآن مجید کیا کرتا ہے، وہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ آیا کہاں سے ہے. میں نے آپ کے سامنے وجدان پر گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ وہ تو بس یہاں ہم کو پہنچائے گا کہ یہ کوئی اجنبی بات تو نہیں ہے، آ گئی ہے سامنے تو انسان قبول کرتا ہے، اسے اگل تو نہیں دیتا. اگلے قدم پہ جب ہم جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ساری انسانیت یہ کہتی آ رہی ہے، ساری تہذیبیں یہ کہتی آ رہی ہیں، سارے انسان یہ کہتے آ رہے ہیں. چند مستثنیات کے سوا خدا کا تصور، آسمانی باپ کا تصور آپ کو ہر جگہ ملتا ہے. قرآن اس کا ماخذ بتاتا ہے ہم کو، یہ آیا کہاں سے ہے. یعنی تقاضا ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن کیا پانی کہیں خدا نے نازل کیا تھا جس کے لیے پیاس لگی ہوئی ہے؟ تو اس کو وہ بتاتا ہے تاریخی حوالے سے. وہ یہ کہتا ہے کہ انسانیت کی ابتدا تاریکی سے نہیں ہوئی، بلکہ جس پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا شعور دیا. یعنی میں اس وقت اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ اس پہلے انسان کے وجود میں آنے کا طریقہ کیا اختیار کیا گیا، لیکن جس پہلے انسان کو، اور جو آدم و حوا تھے، جب یہ شعور دیا گیا کہ وہ انسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت ان کے اندر ودیت کی. اور پھر قرآن نے جس طرح اس کو بیان کیا ہے کہ جعل لکم السمع والبصر والفؤاد، یعنی ہم تمہارے اندر پھر جب یہ چیز پیدا کر دیتے ہیں کہ تم سوچ سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، تمہارے اندر ایک بصیرت پیدا ہوتی ہے، تو جب انسان اس منزل پر پہنچا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا براہ راست مکالمہ ہوا. یعنی اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ہم نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اس زمین کے اوپر ایک صاحب اختیار مخلوق بنانے والے ہیں، زمین کی بادشاہی اس کو دینے والے ہیں، تو اس سے ہم نے براہ راست مکالمہ کیا. گویا براہ راست تجربے، براہ راست مشاہدے سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے. آدم و حوا دونوں اس احساس اور تصور سے کہیں ڈیولپ کر کے نہیں اس جگہ پر پہنچے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک براہ راست معاملہ ہے جس سے انہوں نے اس روایت کی ابتدا کی. یعنی ان کے لیے ان سین جو ہے وہ سین تھا، ان کے لیے ان سین سین تھا. قرآن نے صرف ہم کو واقعہ بتا دیا. جس طرح ہم بچے کو یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ تم پیدا ہو رہے تھے اور 2 جنوری کو 4 بجے شام یہ واقعہ ہوا تھا، تو قرآن نے یہ بتایا کہ جب ہم نے انسانیت کی ابتدا کی، انسان شعور کو پہنچا، انسان نے سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لی، تو ذات خداوندی کے ساتھ اس کا براہ راست مکالمہ ہوا. اسے دنیا میں ایک باغ کے اندر رکھا گیا، وہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری اسکیم عملی طور پر سمجھائی. یعنی یہ بتایا کہ کیا معاملات پیش آنے والے ہیں. فرشتوں نے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کے
اس دنیا میں اس کی ابتدا کے لیے پہلا قدم اٹھایا. یعنی وہاں پر ایمان بالغیب نہیں تھا ایسا؟ وہاں ایمان بالغیب کا سوال نہیں تھا، مکالمہ ہو رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی. فرشتے سجدہ کر رہے تھے، اس کو بھی آدم دیکھ رہے تھے. ابلیس انکار کر رہا تھا، اس کو بھی آدم و حوا دیکھ رہے تھے. وہ انہیں بہلانے اور پھسلانے کے لیے آ رہا تھا، تو اس وقت بھی یہ سارا معاملہ ان کے لیے ایک مشاہدے کا معاملہ تھا. چنانچہ انہوں نے بالکل جس طریقے سے ہم کسی واقعے کو دیکھ کر ابتدا کرتے ہیں، خدا اور مذہب کے بنیادی تصور سے زندگی کی ابتدا کی، اور پھر اپنی آئندہ نسلوں کو یہ تصور منتقل کیا. بلکہ قرآن ایک مزید خبر دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک ہم نے یہ طریقہ رکھا کہ اگر کسی انسان نے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس کو ہم براہ راست بتا دیا کرتے تھے. چنانچہ اس کی وہ مثال دیتا ہے کہ ایک زمانے تک آدم کے بیٹوں کے ساتھ یہ معاملہ رہا کہ جب کبھی وہ قربانی کرتے تھے تو اگر انہوں نے اخلاص سے قربانی کی ہے تو آسمان سے ایک آگ اترتی تھی، اس کو قبول کر لیتی تھی. یہی وہ چیز ہے جس کو آپ تجرباتی شہادت کہتے ہیں؟ میں اس کو کہتا ہوں یہ علمی تواتر پیدا کیسے ہوا. تجرباتی شہادت پر تو ہم بعد میں جائیں گے. یہ قرآن مجید نے ہم کو گویا ماخذ بتا دیا. اب یہ دونوں باتیں جو ہے مل کے ہمارے لیے ایک واضح کرینہ پیش کرتی ہیں کہ یہ ہوا کیسے ہے. ابھی ہم کرینے ہی کی منزل میں کھڑے ہیں. یعنی پہلی چیز نے یہ بتایا کہ ہمارے اندر وہ چیز موجود ہے کہ اگر باہر سے یہ تصور آئے گا تو قبول کر لے گی. اس کے معنی یہ ہے کہ اجنبی نہیں ہے، فطرت کے خلاف نہیں ہے، انسان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. دوسری چیز نے یہ بتایا کہ اصل میں خارج میں یہ آیا کہاں سے ہے. تو جب ہم نے اپنے علم سے یہ جان لیا کہ انسانیت کی پوری تاریخ میں یہ موجود رہا ہے تو قرآن نے صرف آگے ایک قدم بڑھا کے ہم کو یہ بتا دیا کہ یہ پیدا کیسے ہوا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ابتدا کرتے وقت جس میں ہم رہتے ہیں، جو ہماری انسانی کائنات ہے، اس کی ابتدا کرتے وقت جب آدم و حوا کو انسانیت کا شعور دیا تو براہ راست مکالمے اور مشاہدے کا ایک دور گزرا ہے. اس دور میں خدا کے ساتھ بات ہوتی تھی، معاملہ ہوتا تھا، یہ سب کچھ ہوا اور پھر اگلی نسلوں کو جب سے میں چاہوں گا کہ عقلی تقاضے پر مزید گفتگو سے پہلے ہم اپنے طلباء سے کچھ سوالات تاریخی شہادت کے دلائل کے حوالے سے لے لیں. یہ سوالات ہم سنیں گے ایک مختصر بریک کے بعد. ناظرین، بات ہو رہی تھی خدا کے وجود پر تاریخی شہادت کے حوالے سے. آپ لوگ اگر کچھ اس حوالے سے سوال کرنا چاہیں تو بیسکلی جس طرح کلیم آتا ہے، ایک تو آپ نے جو ہے پیراڈائم بتایا، ایک تو آپ نے بتایا کہ اس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہسٹری میں ہوا ہے کہ پہلے توحید کا کانسیپٹ لوگوں میں موجود تھا، خدا کا شروع سے موجود تھا آئیڈیا، اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے کرپشن بھی آئی، لیکن بیسکلی یہ آئیڈیا شروع سے اس طرح موجود تھا. دوسرا ایک آئیڈیا جو کہ کنٹمپرری اینتھروپولوجی میں آپ کو کافی کامن ملے گا، وہ یہ ہے کہ پہلے یہ آئیڈیا نہیں تھا، اس کا آہستہ آہستہ جو ہے اس کا جینیسس ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ ہوا پولیتھیسٹک طریقے سے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ٹرانسینڈنٹ گاڈ کی طرف یہ آئیڈیا بعد کی طرف گیا. اور اس کی دلیل وہ یہ لیتے ہیں جو کہ عموماً کافی جگہ ملتی ہے کہ آپ کے پاس جو کرنٹ آپ کے پاس ٹرانسینڈنٹ گاڈ والے فیتھس ہیں، مونوتھیسٹک فیتھس ہیں، یہ ایٹ لیسٹ ان ہسٹری جو ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے اس میں پولیتھیسٹک ٹریڈیشن سے کے بعد آئے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر پیچھے بھی ایسا ہی ہوا ہوگا، ٹھیک ہے. تو ادھر انڈکٹیو آرگومنٹ ہے کہ ان کا ادھر آتا ہے. یعنی سادہ الفاظ میں آپ کی بات یہ ہے کہ ایک خدا کے وجود کو تو لوگ مانتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے یہ دلیل کیوں نہیں دی جا سکتی کہ اصل مذہب شرک تھا نہ کہ توحید، جیسے اس کے حوالے سے آپ کیا؟ میں تو اس وقت اس پر گفتگو نہیں کر رہا کہ اصل مذہب کیا تھا. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خدا کا تصور انسانیت کی میراث ہے. یعنی وہ دوسرے خداؤں کے ساتھ رہا ہو، وہ دیوی دیوتاؤں کو ساتھ ملا کے قائم کیا گیا ہو، وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا کر کیا گیا ہو، وہ مشرکانہ پہلے تھا یا وہ معاہدانہ پہلے تھا. یہ ہم توحید پر کسی وقت گفتگو کریں گے تو ان سارے مباحث کو بھی ہم اس وقت موضوع بنائیں گے. میں تو اس وقت صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کے اندر جو ایک پیاس موجود ہے کہ اس کے خالق کا کوئی تصور ہونا چاہیے، وہ الہ چاہتا ہے، وہ الہ چاہتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ پوری انسانیت کی تاریخ میں. یہ کہاں سے آگے ہے؟ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہم کو کہ یہ اصل میں آدم و حوا کے علم سے آیا ہے. یعنی یہ بات کہ میرے اندر ایک چیز کی طلب موجود ہے لیکن میں اس کو نام تو نہیں دے سکتا نا، میں اس کا کوئی تصور نہیں قائم کر سکتا. طلب موجود ہے میرے اندر، طلب اس وقت تسکین پائے گی، نام اس کو اس وقت دیا جائے گا جب خارج سے وہ چیز آئے گی. ماں باپ کی طلب ہونا ایک چیز ہے، ممتا ہونا ایک چیز ہے، باپ کی شفقت ہونا ایک چیز ہے، لیکن یہ جتنے الفاظ ہیں یہ اصل میں اس وقت تک وجود پذیر نہیں ہوتے جب تک کہ خارج سے وہ چیز نہیں آ جاتی.
تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن مجید نے پھر کیا کیا ہے، انسان کے وجدان کی اس طلب کو اسٹیبلش کرنے کے بعد اگلا قدم یہ اٹھایا ہے کہ اب ذرا اس پر غور کرو کہ تمہاری پوری تاریخ کے اندر خدا کا تصور موجود رہا ہے یا نہیں رہا، وہ مشرکانہ تھا، وہ معاہدانہ تھا، وہ ایک خدا کا تھا یا بہت سے خداؤں کا تھا، لیکن اس تصور کو انسان کبھی اپنے ہاں سے ختم نہیں کر سکا۔ اور ویسے بھی میں آپ سے عرض کروں کہ معلوم تاریخ میں، یعنی جتنی معلوم تاریخ ہے، ایک چیز آپ کیا ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ساتھ جس طرح دوسروں کو کرنے کا حق ہے، ہم کو بھی کرنے کا حق ہے، لیکن معلوم تاریخ میں سب سے پہلی دعوت سیدنا نوح علیہ السلام کی ہے، جتنی معلوم تاریخ ہمارے پاس ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ توحید کی دعوت ہے، یعنی وہ ایک خداوند کی دعوت ہے۔ اس وقت بھی شرک پیدا ہو چکا ہے۔ شرک کیسے پیدا ہوتا ہے، معاہدانہ تصورات کیسے مشرکانہ تصورات میں بدلتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو ہم ضرور زیر بحث لائیں گے۔ اس وقت مجھے صرف یہ بات عرض کرنی تھی کہ قرآن نے آپ کو دو بنیادیں فراہم کر کے آپ کھڑا کر دیا کہ آپ عقلی تقاضے کو سمجھیں۔ اصل میں ہم عقلی تقاضے کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ اس کی بنیاد ہے کہ دیکھو جس چیز کو عقلی تقاضے کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے، عقلی تقاضا تو بعض اوقات ہماری اپنی فطرت سے غیر متعلق بھی ہوتا ہے۔ کش ثقل کائنات میں ہے یا نہیں ہے، یہ عقلی تقاضا تو ہو سکتا ہے، میں ساری زندگی اس کے بارے میں کوئی رائے نہ قائم کروں، کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے بحیثیت انسان کے۔ تو یہ بنیاد بنائی ہے پہلے کہ آپ کے اندر اصل میں داعیہ موجود ہے ایک خالق کا، وہ آپ کے وجدان کا احساس ہے۔ پھر وہ خالق کا تصور خدا کے نام میں کیسے ڈلا ہے، ایک خالق کے احساس میں کیسے ڈلا ہے، یہ بتایا ہے کہ دیکھو پوری انسانی تاریخ میں اس کو مشترک پاؤ گے، یہاں سے گیا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے آپ دنیا میں کیا کرتے ہیں، ایک تصور کا انالیسس کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، اور پھر یہ بتاتے ہیں یہ غالباً ایسے آیا ہوگا۔ ابھی بھی یہ بتا رہے ہیں نا کہ خدا کا تصور غالباً کیسے پیدا ہوا ہوگا، خوف سے پیدا ہو گیا۔ مثال میں دے رہا ہوں، جس طرح کے بعض ماہرین نفسیات بیان کرتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے پیدا ہوا، یہ تو موجود ہے نا، آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی قرآن نے اس کی اپنی ایکسپلینیشن دی، اس میں اپنی تھیری دی۔ یہ دونوں دینے کے بعد اب وہ اگلا قدم بڑھائے گا، اور اگلے قدم میں آپ کو یہ بتائے گا کہ کیسے پھر عقل انسانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اسی بات کو مانا جائے، اس بات کو نہ مانا جائے۔ یعنی یہ اگلا قدم ہے، اس پوائنٹ کے حوالے سے ہم بڑھ رہے ہیں۔ اس پوائنٹ کے حوالے سے اگر کوئی مزید اشکال یا مزید کوئی سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ہو تو میں چاہوں گا کہ اس کو بھی آپ کر لیں۔ بیسکلی اس کے اوپر یہ بات ابھی اور کہی جا سکتی ہے کہ کیونکہ میں اس لیے کہ میرے خیال میں میرا سوال صحیح طرح جو ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوا تھا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جو پیراڈائم اس وقت اینتھروپولوجی میں سے چلتا ہے، اس میں انیشل ازامپشن یہ ہوتی ہے کہ شروع میں نہیں تھا بلیف، اس کے بعد اس کا جینیسس ہوا، اور تبھی ہمیں پہلے آئیڈلز جس وقت کوئی اباؤٹ 50,000 ایئرس پہلے جو ہے ہمیں اٹھانے کے ملتے ہیں، وہ اسی چیز کو شو کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے یہ اس بلیف کا جینیسس ہوا۔ اور یہ آئیڈیا کہ اٹ از نیچرل کہ انسان میں اندر خدا کا تصور ہو، ٹھیک ہے، اس کو آپ ڈفرنٹ ٹائمز ان ہسٹری میں تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈفرنٹ ٹائمز ان ہسٹری میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دس واز نیچرل پرائر ٹو دیٹ، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح آپ کے پاس آج الہاد الہاد پر ملحد ہو سکتے ہیں، تو دیر ایگزسٹنس ٹوڈے شوز کہ ان کا ایگزسٹنس پاسبل ہے، تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے نہیں تھا اور اس ریلیجن اس کے بعد نہیں آیا؟ یعنی مختصراً ان کے غالباً بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ایک تھیری ہے، یہ بھی ایک تھیری ہے، یہ ایک کنکلوسیو ایویڈنس، ایک حتمی بات کیسے بن جاتی ہے؟ تو ہم بڑھ رہے ہیں ذرا، لیکن میں نے بالکل ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید نے جو اللہ تعالیٰ کے تصور کو ثابت کیا ہے، تو اس کو کیسے ثابت کیا ہے، یعنی وہ ایک جگہ سے چلا ہے، اس کے بعد وہ حتمی نتیجے تک آپ کو پہنچائے گا آخری تجرباتی شہادت میں جا کر۔ ابھی تو ہم اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں، تجزیہ کر رہے ہیں کہ کیا خدا کا تصور وجدان کے لیے اجنبی چیز ہے یا قابل قبول چیز ہے۔ انسان کی تاریخ میں جو خدا کا تصور موجود رہا ہے، یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو 2 یا 4 انسانوں نے بیان کر دیا تھا؟ دیکھیے استثناء ہر جگہ موجود رہیں گے، آج بھی الحاد موجود ہے، ماضی میں بھی الحاد موجود ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بحیثیت مجموعی پوری انسانی تہذیب کس مقام پر کھڑی رہی ہے، یعنی مشترک میراث۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے علامہ اقبال نام کا کوئی آدمی نہیں پیدا ہوا تھا، کہہ سکتا ہے کارل مارکس کا افسانہ ہے، یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی اجتماعیت انسانیت کی ہر جگہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہاں ہے کوئی خدا، بلیف ان گاڈ رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس استدلال سے خدا کا وجود ثابت ہو جاتا ہے۔ میں پھر بار بار توجہ دلا رہا ہوں، ابھی ہم نے اگلا قدم اٹھانا ہے، اور عقلی تقاضے میں ہم آگے بڑھ کر پھر اس کا جائزہ لیں گے۔ ابھی تو صرف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید نے کس طریقے سے آپ کے وجدان اور آپ کی تاریخی شہادت کا ماخذ آپ کو بتایا ہے۔ پہلی چیز کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک واقعہ ہوا تھا،
جس کی یاد آپ کے اندر موجود ہے، تحت الشعور میں اتر چکی ہے. بالکل ایسے ہی جس طریقے سے ماں باپ کے ہاں پیدائش کی یاد آپ کے اندر موجود ہے، تحت الشعور میں اتر چکی ہے. اس کو کبھی شعور میں لایا نہیں جا سکتا، لیکن جب خارج سے ماں اور باپ کا تصور آتا ہے تو آپ کا اندر اس کو اطمینان کے ساتھ قبول کرتا ہے. اور ماں اور باپ کی ٹریڈیشن کہ انسان ماں اور باپ سے پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں، یہ بھی ایک انسانیت کی تاریخی میراث ہے. بالکل اسی طریقے سے تمام نسلیں، تمام تہذیبیں اس بات کو بیان کرتی رہی ہیں کہ کوئی ہے آسمانی باپ، کوئی ہے خداوند. قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ تصور آیا کہاں سے. ناظرین، اب تک جاوید صاحب نے وجدان اور علمی تواتر کی بنیاد پر قرآن جو دلائل خدا کے اس بات پہ پیش کرتا ہے اس کی وضاحت کی. ہمارے طلباء نے اس پہ سوالات کیے. اگلے پروگرام میں عقلی تقاضوں کے اعتبار سے، انبیاء کی شہادت کے اعتبار سے اور خود تجرباتی شہادت کے اعتبار سے جو دلائل قرآن سے ہمیں ملتے ہیں اس کے بارے میں جاوید صاحب سے ہم گفتگو جاری رکھیں گے. السلام علیکم. غامدی سلسلے کے اس پروگرام میں ہم اپنی پچھلی گفتگو کو جاری رکھیں گے. اس مرتبہ ہم عقلی تقاضوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور جاوید صاحب سے پوچھیں گے کہ قرآن اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. جاوید صاحب السلام علیکم. پچھلی مرتبہ بات ہو رہی تھی کہ عقلی تقاضا ایک ایسی بنیاد ہے کہ جس پر ہم خدا کے وجود کو سمجھ سکتے ہیں اور قرآن بھی اس جانب ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو اس کے بارے میں اگر آپ مختصراً ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن مجید سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے. اس میں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ عقلی تقاضا چیز کیا ہوتی ہے. میں نے وجدان کے بارے میں آپ کو یہ بتایا کہ وہ اصل میں ہمارے درون کی آواز ہے جو خارج سے آنے والی حقیقت سے ہم آہنگ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ وجدان کا تقاضا ہے. اسی طریقے سے جو چیزیں ہمیں تاریخی تواتر سے ملتی ہیں وہ بھی اگر ہمارے سامنے اس طرح آتی ہیں کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ انسانوں کی ایک بڑی جمعیت ان کو بیان کر رہی ہے، ان کے بارے میں کبھی کوئی بڑا اختلاف نہیں رہا. اگر کوئی لوگ اس سے اختلاف بھی کر رہے ہیں تو کم سے کم تصور کی حد تک یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے جو چلی آ رہی ہے، تو ہم اطمینان کی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں. عقلی تقاضا کیا چیز ہے؟ عقلی تقاضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک محسوس دنیا ہے، یعنی جس کو اپنے حواس سے آپ دیکھتے ہیں. آپ کے سامنے ایک معلوم دنیا ہے جس کا آپ علم رکھتے ہیں. کیا وہ معلوم دنیا، وہ محسوس دنیا کوئی سوال آپ کے سامنے کھڑا کر رہی ہے جس سوال کو آپ عقل سے کسی دوسرے نامحسوس یا نامعلوم حل تک لے جائیں؟ تو دیکھیے آپ کے جتنے علوم ہیں وہ سب یہی کرتے ہیں. یعنی سائنس میں بھی آپ جن حقیقتوں کو دریافت کرتے ہیں وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ یہ متعین کرتے ہیں کہ محسوس کیا ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں، پھر اس سے نامحسوس تک کا سفر کرتے ہیں. معلوم کو پہلے متعین کرتے ہیں، پھر اس سے نامعلوم تک کا سفر کرتے ہیں. ہم چونکہ قانون تجاذب یا لا آف گریویٹیشن یا کش ثقل کے قانون کو دریافت کیا. اب اس میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ پہلے اس محسوس دنیا کے بارے میں کچھ سوالات پیدا ہوئے. یعنی سیب درخت سے نیچے کیوں گرتا ہے، اوپر کیوں نہیں چلا جاتا؟ ایک چڑیا مرتی ہے تو وہ نیچے کیوں آ پڑتی ہے، آسمان کی طرف کیوں نہیں اڑ جاتی ہے؟ ہم ایک پتھر کو اٹھانا چاہتے ہیں تو اس پہ طاقت کیوں صرف کرنا پڑتی ہے؟ یہ چاند، سورج، ستارے، نجوم، کواکب یہ گردش کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ سوالات تھے کہ اس کیوں کا جواب دیا جائے. تو نیوٹن نے اس کا ایک جواب دیا اور پھر اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ جو جواب ہے اس نے عقل کو مطمئن کر دیا ہے. اس سے اس صورتحال کی توجیہ ہو گئی ہے. جن چیزوں کو ہم محسوس دنیا میں دیکھ رہے تھے جو ہمیں معلوم تھیں، اس سے ایک نامعلوم حقیقت کی طرف استنباط کے لیے بنیاد مل گئی ہے. اس کو کہتے ہیں عقلی تقاضا. یعنی کسی محسوس کو پہلے آپ سمجھتے ہیں. محسوس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم حواس سے دیکھ سکتے ہیں. کسی معلوم کو پہلے ہم متعین کرتے ہیں، یعنی جو ہمارے علم میں ہے. اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا سوال پیدا ہوتا ہے. مادے کا جائزہ لے کے دیکھیں اور دیکھیے کہ وہ جمادات میں کیا صورتیں اختیار کر رہا ہے. یعنی یہ مٹی نہیں ہے، صرف یہی مرمر بن جاتی ہے، یہی ہیرا بن جاتی ہے، یہی کوئلہ بن جاتی ہے، یہی معدنیات کے اور دوسرے ذخیروں میں ڈھل جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز نباتات میں پھر نمودار ہوتی ہے اور نباتات کی آپ اقسام نہیں شمار کر سکتے جو آپ کے سامنے آتی ہیں. کیا کیا رنگ ہیں، کیا کیا پھول ہیں، کیا کیا خوشبوئیں ہیں، کیا کیا پتے ہیں، کیا کیا گلکاریاں ہیں. ایک پوری دنیا ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. اچھا وہ ہر لحظے تغیر میں آتی چلی جاتی ہے. اسی طریقے سے جیسا بھی آپ اس دنیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، پورے کاسموس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ دنیا ہمارے سامنے ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو مادے کا ظہور ہوا ہے یا مادے میں قوت کا ظہور ہوا ہے وہ کیا چیز ہے، اس کا جائزہ لینا پڑے گا نا. پہلے ہم محسوس کو دیکھیں گے. اچھا اگر آپ اس زمین سے اٹھ کے اوپر بھی چلے جائیں تو وہاں بھی صورتحال یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے جو مادے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں سیاروں اور ستاروں کی صورت میں وہ محض ڈھیر ہی ہیں. نہیں، وہ پھر آپ کی اس دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئے. سورج کو دیکھ لیں، چاند کو دیکھ لیں. کہنے کو تو یہ دو سیارے ہیں
لیکن آپ کی دنیا کے ساتھ ان کا جو تعلق پیدا ہوا ہے اس تعلق کا ذرا جائزہ لے لیں تو جمادات کو آپ دیکھیے, نباتات کو آپ دیکھیے, پھر حیوانات میں ایک دوسری دنیا نظر آتی ہے. باقی کاسموس میں تو یہ صورتحال نہیں ہے نا جی, وہ تو میں اس پہ ابھی عرض کروں گا. اب جب آپ باقی دنیا کے اندر سے اٹھ کے اس دنیا کے ساتھ متعلق اپنے آپ کو کرتے ہیں تو آپ کو ایک حیوانات کی پھر دنیا نظر آتی ہے. یہ حیوانات کی دنیا میں پھر مادہ عجیب و غریب تغیرات اختیار کر رہا ہے, یعنی وہی آپ کی آنکھیں بن گیا, وہ آپ کا جگر بن گیا, وہ آپ کا دل بن گیا ہے, وہ آپ کا ناک نقشہ بن گیا ہے, وہ ایک جیتا جاگتا انسان بن گیا. اور انسان سے آپ دوسری طرف چلے جائیے, اگر آپ یہ دیکھیں تو بے شمار حیوانات کی اقسام میں وہ ڈھلتا چلا گیا ہے. یہ اصل میں آپ اگر غور کریں تو پورے مادے کا تجزیہ ہے, یعنی مادے کی نوعیت کیا ہے وہ ایک حقیقت ہے, ہم اس کو ماننے پر مجبور ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ تصور کر لیجئے کہ وہ قدیم سے چلا آ رہا ہے, لیکن ہمارے سامنے کس صورت میں ہے, اس سے قوت کا ظہور ہو رہا ہے. قوت کا ظہور کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ نظم کے ساتھ, ترتیب کے ساتھ, حسن کے ساتھ, جمال کے ساتھ, غایت کے ساتھ, مقصد کے ساتھ. نفس میں آ جائیے, نفس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا علم بھی ہے, تھوڑی سی عقل بھی ہے, تھوڑا سا شعور بھی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. یعنی اس میں ایک نئی دنیا ہمارے سامنے آتی ہے, وہ سوچتا ہے, غور کرتا ہے, چیزوں کو عکس کرتا ہے, تجزیہ کرتا ہے. یعنی ہمارا نفس خود ایک دنیا ہے پوری کی پوری. ہم اس کے اندر جھانکتے ہیں تو اس میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ تنوعات ہیں, تغیرات ہیں, تبدیلیاں ہیں, عجیب و غریب دنیا ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. نفس کا معاملہ بھی یہی ہے. اب یہ ساری جو کچھ بھی آپ کے سامنے دنیا بکھر جاتی ہے, اس میں پھر مزید آگے اتر کر دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ خود آپ کے نفس کے اندر ایک عجیب چیز کا شعور ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ اس نے کچھ تصورات عکس کر لیے ہیں, کچھ چیزوں کو باہر سے لے لیا ہے, کچھ کو اندر سے لے لیا ہے. یعنی باہر کے جو آفاقی معاملات ہیں ان سے ہم اندر انفس کی طرف, اپنے انفس کی طرف آئیے تو وہاں آپ کو ایک اور چیز ملے, اس پر وہ خیر اور شر کا شعور. ان حقیقتوں اور ان سے متعلق حقیقتوں جن کی طرف جائے صاحب نے اشارہ کیا, ان کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی اشکال موجود ہے تو میں چاہوں گا. میں پھر واضح کر دوں کہ میں نے کوئی نتیجہ نہیں بیان کیا, میں صرف محسوس کا تجزیہ کر رہا ہوں. میں نے ابھی آپ کو یہ نہیں بتایا کہ کش شکل ہے کائنات میں نے صرف یہ بتایا کہ چڑیا نیچے گرتی ہے, میں نے یہ بتایا کہ سیب نیچے آ جاتا ہے, میں نے یہ بتایا پتھر کو اٹھاتے وقت ہمیں طاقت خرچ کرنی پڑتی ہے, سیڑھیاں چڑھتے وقت مشکل ہوتی ہے, اترتے وقت آسانی ہوتی ہے. یہ نا اصل میں وہ مظاہر, یہ مظاہر جو ہیں ان کو ہم پہلے دیکھ رہے ہیں, یہ ہیں حقیقی ہیں. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, میں تو دیکھتا ہوں کہ سیب اوپر کی طرف اڑ جاتا ہے. تو آپ مادے اور نفس کا جو تجزیہ میں نے کیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک. ہم آہنگی کی بات کی, جس طرح آپ نے لا آف گریویٹیشن کی مثال دی, اس سے میں رسل کی ایک مثال دینا چاہوں گا. رسل یہ کہتا ہے کہ یہ جو بھی لاز ہیں یا جو بھی ہماری آبزرویشن ہیں, جتنی بھی ہم آہنگی ہے, یہ ساری کی ساری تو پروبیبلٹی پہ بیسڈ ہے. جس طرح رسل نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ سورج نکلتا ہے, کل نکلے گا یا نہیں نکلے گا, یہ ہم جانتے ہیں کل نکلے گا, ایک ہم نے لا بنا لیا ہے یا ہم نے لا نہیں بنایا ہے, لیکن ہمیں ایک ذہنی یقین ہے کہ کل نکلے گا. لیکن یہ تو صرف پروبیبلٹی پہ بیسڈ ہے کہ ہم پچھلی آبزرویشن ہے ہماری کہ روز سورج نکلتا آ رہا ہے اس لیے کل بھی نکلے گا, یا ہم روٹی کھاتے ہیں تو اس سے ہمارے نیوٹریشن ملتی ہے, ہمیں فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ ہمارے پریویس ایکسپیرینسز پہ اور صرف پروبیبلٹی پہ بیسڈ ہے. تو اس میں ہم کسی بھی چیز میں مستحکم یقین نہیں رکھ سکتے. یہ تو صرف یعنی کہ تمہارا پاسٹ ایکسپیرینس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ آئندہ بھی ہو. ناظرین, اس کے بارے میں ہم جاوید صاحب سے مزید گفتگو کریں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد. گفتگو جاری ہے خدا کے وجود کے بارے میں. جاوید صاحب پرابیبلٹی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ یہ جس ہارمنی کی اور جس ہم آہنگی کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو اس ایک پرابیبلٹی کی بیسس پہ انسان کے اخذ کیے ہوئے قوانین ہیں. بلکہ ان کی بات میں اگر میں اضافہ کروں ہیومز کے الفاظ میں کہ ہیومز فوک کی بات کی جاتی ہے کہ یہ ساری جو ہارمنی جس کی ہم بات کریں یہ شاید انسان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے, ہم چیزوں میں خود معنویت تلاش کر لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ میں نے تو صرف ہم آہنگی کی بات نہیں کی, میں نے آپ کو بتایا آپ وجود کو ایک حقیقت مانتے ہیں, ہیوم تو اس کا بھی انکار کر دے گا. تو پھر تشکیک کے فلسفے پہ پہلے گفتگو کر لینی چاہیے. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ساری کی ساری سائنس کی بساط لپیٹ دینی چاہیے نا. وہ یہ مان رہی ہے کہ چڑیا زمین پر گرتی ہے, یہ میرے حواس دیکھتے ہیں, میرا یہ صدیوں کا تجربہ ہے. اس کے بارے میں بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں چڑیا زمین پر نہ گرتی ہو, معلوم ہو سکتا ہے کہ سیب سورج کی طرف پرواز کر جاتا ہو, ممکن ہے سیڑھیاں چڑھنے میں کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو. جیسے سائنسدان تو یہ سوال اٹھا لیتے ہیں اور بلکہ وہ کہتے ہیں کہ سائنسی تحقیق کا دروازہ اس سے کھلتا ہے کہ ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں. ہم نے تحقیق کا دروازہ کم بند کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ اس حقیقت کو آج مان رہے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ بھی مان رہے ہیں نا. جیسے ہی آپ مذہب کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو آپ ماضی اور مستقبل میں کیوں الجھ جاتے ہیں؟ میرا یہ حال ہے
میرے سامنے ایک وجود ہے، میرے سامنے اس میں قوت کا ظہور ہو رہا ہے، میرے سامنے اس کے اندر عجیب و غریب تغیرات پیدا ہو رہے ہیں، میں اسی مادے کو بغیر کسی مشیت اور ارادے کے جمادات نباتات کی ہزاروں قسموں میں بدلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں اس سے حیوانات پیدا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. پھر اس پورے حیوان کا جب میں جائزہ لیتا ہوں تو کیا آپ کا ایک ڈاکٹر جب آپ کے اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے، جب طب کا علم تخلیق ہو رہا ہوتا ہے، جب معاشیات کے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ تشکیک کا سوال کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اس کا یاز نے پچھلی مرتبہ بڑا اچھا ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اور میں چاہوں گا کہ یاز اب اس پہ مزید سوال دوبارہ اپنا دہرا دیں. ویو یہ ہے بیسکلی کیونکہ ایک تو یہ ریئلسٹ ویو ہے جس کے مطابق اگر آپ نے سائنس کے اندر کوئی آپ کے یہاں سے اینٹیز آتی ہیں تو آپ کہتے ہیں ان کا واقعی کوئی وجود ہے، ٹھیک ہے. مگر سائنس کا ایک اور ویو ہے کہ یہ صرف ایک پریگمیٹک کانسٹرکٹ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمارے لیے یہ چیز کنوینئنٹ کر دیتا ہے کہ ہم اس کی بیسس پہ کچھ پرابلمز اپنے سالو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے اس پوائنٹ آف ویو کے تحت وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے الیکٹران نامی کوئی چیز نہ ہو، ایٹم کا جو سارا کانسٹرکٹ ہے یہ سارا جو ہے یہ بس ایک تھیوری ہو جس کو ہم استعمال کر کے اپنی لائف آسان کر لیتے ہیں، ٹیکنالوجی اس پہ ڈیولپ کر لیتے ہیں. مگر اس کا اصل میں ریالٹی جو ہے اس کے بارے میں سچ کیا ہے، اس کے بارے میں اس کی اصل اس کے اسٹرکچر کیا ہے ریالٹی کا، اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس چیز سے ہم یہ جان بھی نہیں سکتے. یعنی سادہ لفظوں میں یہ بات جب وہ پیش کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے نزدیک یہ علمی تیقن کی بنیاد ہے، بلکہ عملی طور پر ایک ڈیسیجن میکنگ میں اور فیصلہ کرنے میں یہ چیز ہمیں مدد کرتی ہے اور ہم نے کبھی یہ کلیم ہی نہیں کرتے. تو یہاں پر آپ کس طرح سے اپنی بات کو میں نے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ جو نتائج ہماری عقل نکالتی ہے اور جو ان پانچوں ذرائع سے ہمارے سامنے آتے ہیں، ان نتائج سے یقین کی منزل پر ہم کیسے پہنچتے ہیں، یہ بات کی بحث ہے. ابھی تو میں نے جو بات آپ سے عرض کی تھی کہ جن علمی حقیقتوں کو آپ دنیا میں مانتے ہیں ان کے لیے جو ذرائع اختیار کرتے ہیں، ذات خداوندی کا اس بات بھی انہی ذرائع سے ہو جاتا ہے. تو کیا اگر آپ باقی تمام معاملات میں ان ذرائع کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کی بنیاد پر آپ حقائق کو دریافت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کشش شکل ایک حقیقت ہے، آپ کہتے ہیں سائنس کے قوانین ایک حقیقت ہے، ان حقیقتوں کو سامنے رکھ کر آپ انسانی جان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ دو آدمی ایک طیارے میں سوار ہوں گے اور یہ چاند کی طرف پرواز کر جائیں گے. یہ اصل میں کس چیز پر آپ کا اعتماد ہے؟ یہ اس چیز پر آپ کا اعتماد ہے کہ یہ پوری کائنات اقلیدس اور ریاضی کے قوانین میں بندھی ہوئی ہے. تو ان قوانین کے بارے میں یہ تشکیک آپ کو وہاں کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ماضی میں کیا تھا میں اس پہ گفتگو نہیں کر رہا، مستقبل میں کیا ہو جائے گا ابھی اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیجئے. اس موجود دنیا کے بارے میں مجھے فیصلہ کرنا ہے نا. یہ میرے سامنے ایک صوفہ پڑا ہوا ہے، مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے. جیسے اسی پہلو سے تو یہ بات کریں نا کہ یہ تو اس کو ایک پریگمیٹک کانسٹرکٹ کی حیثیت سے مانتے ہیں. یعنی جی ایلیبریٹ ذرا سا ایک مثال سے کر سکوں تو بات ایسے ہو سکتی ہے. اب دیکھیں کمپیوٹر کے اندر، ٹھیک ہے، آپ کے پاس دو ڈفرنٹ کانسٹرکٹس ہیں اسکرینس کے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایک آپ کے پاس LCD اسکرین ہے جو کہ لیپ ٹاپس میں کافی آپ کے پاس استعمال ہوتی ہے، دوسری آپ کے پاس یہ کیتھوڈ رے بیسڈ اسکرین ہے. اچھا، اب اگر میں کمپیوٹر کے اوپر باقی چیزیں کرتا ہوں، اس کو ماؤس سے انٹریکٹ کرتا ہوں، کی بورڈ سے کرتا ہوں، اسکرین دونوں کے اوپر ایک جیسی چیز بنتی ہے. اب اگر میں اپنے دماغ میں تھیوری یہ بنا لوں کہ فرض کریں کہ میری پوری جو ریالٹی ہے وہ صرف اس کی اسکرین ہے اور مجھے کچھ نہیں نظر آتا. اب میں دماغ میں یہ ریالٹی بنا لوں کہ پیچھے یہ LCD سے چلتا ہے اور اصل میں میرے سگنلز ایسے جاتے ہیں تو یہ ریئیکشن کی وجہ سے میرے پاس یہ سامنے آتا ہے. میں اس کے جگہ ایک اور تھیوری بنا لوں کہ اصل میں کیتھوڈ رے ٹیوب ہے، پیچھے دیکھ میں نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، میری ریالٹی صرف اسکرین کے اوپر جو ہے وہ ہے لیکن پیچھے سے وہ والی ریالٹی ہے. دونوں کی دونوں ریالٹیز ایگزیکٹلی اس والی جو حقیقت اسکرین پہ آ رہی ہے اس کو ڈسکرائب کر دیں گی، ٹھیک ہے، مگر اصل میں دونوں ریالٹیز پیچھے سے بالکل مختلف ہیں. یعنی اسلام کے اندر بھی علم کی طرف ایک پریگمیٹک اپروچ ہے جس میں عملی طور پر ایک مسئلے کو حل کر لیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ علمی طور پر اس امکان کو مانا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے خدا ہو ہی نا. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہو سکتی جو انسان سے متعلق ہے جس میں آپ امکانات کو نہ مانیں. یعنی ماضی میں کیا تھا، مستقبل میں کیا چیز پیدا ہو جائے گی، جب وہ پیدا ہو جائے گی فیصلہ کر لیں گے. اس وقت ہمیں اس دنیا کے اندر جن چیزوں کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں اس محسوس کا انالیسس کرنا ہے اور ہمارے سارے علوم اسی پر مبنی ہے. میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو سائنس پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان کو جغرافیہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ انہیں تاریخ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کس بنیاد پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں؟ اسی محسوس کی بنیاد پر جس کا میں نے تجزیہ کر کے آپ کے سامنے رکھ دی. اس محسوس کی بنیاد پر آپ نتائج نکالتے ہیں. اب جس وقت آپ مذہب کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو محسوس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں. اچھا، یہ ہے ہی نہیں تو پھر کوئی سوال ہی نہیں، پھر آپ بھی نہیں ہیں. ممکن ہے کہ میرے سامنے آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اور جو سوال اٹھا رہے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہ ہو. ممکن ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں اس وقت کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارے ممکنات آخر باقی زندگی میں کیوں سامنے نہیں آتے؟
تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یقین تک ہم کیسے پہنچتے ہیں، یہ اگلا سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ ذات خداوندی کا اس بات بھی بالکل انہی ذرائع سے ہوتا ہے جن ذرائع سے دنیا میں عملی تقاضوں کے تحت ہم باقی چیزوں کا استنباط کرتے ہیں. یعنی باقی چیزوں کا استنباط کرنے میں ہم جن چیزوں کو مانتے ہیں ان کو ماننا پڑے گا نا پہلے. اگر آپ پوری کی پوری کائنات کے وجود کی نفی کر دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں اس کے ساتھ ہی سارے علوم کی نفی کر دیجئے، سارے اخلاقی تقاضوں کی نفی کر دیجئے، انسانوں کے درمیان ہونے والے روابط کی نفی کر دیجئے، دنیا میں قائم ہونے والے معاہدوں کی نفی کر دیجئے، انسان جن بنیادوں پر عدالتوں میں فیصلے کر رہے ہیں اس کی نفی کر دیجئے. آپ انہی بنیادوں کے اوپر ایک انسان کی جان لے لیتے ہیں کہ اس نے قتل کر دیا ہے. وہ کیوں نہیں کہتے آپ اس موقع کے اوپر کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قتل ہوا ہی نہ ہو، ممکن ہے ہم کسی الوژن میں مبتلا ہو گئے ہوں، ہو سکتا ہے ہم خواب دیکھ رہے ہوں، ممکن ہے جج بھی کہیں آسمان سے نازل ہو گیا ہو اور اس نے ایک فیصلہ سنا دیا ہو، یہ کوئی زمینی حقیقت ہی نہ ہو. وہاں یہ سارے سوالات کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ تو میرا کہنا یہ ہے کہ مذہب کی دنیا میں جب آپ داخل ہوتے ہیں اور استدلال کرتے ہیں تو استدلال ہو نہیں سکتا اس کے بغیر کہ آپ پہلے کم سے کم اپنی محسوس دنیا کو ایک حقیقت کے طور پر مانیں. اس کو ماننے کے بعد اگلی بات تو پھر بھی رہ جاتی ہے کہ وہ پھر ان مقدمات کی بنیاد پر کیا دلائل ہیں جو خدا کے حوالے سے پیش کیے جاتے ہیں. ان کی طرف بھی میں چاہوں گا کہ ہم اگر بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اس جانب بڑھیں تو اس کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ اگر ان مقدمات کو تسلیم کر لیا جائے. جی پہلے تو مقدمات سے مراد اصل میں ہماری محسوس حقیقتیں. جی کیا آپ وجود کی نفی کر رہے ہیں؟ کیا آپ قوت کے وجود کی نفی کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس کے ظہور کی نفی کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس میں ہونے والے تغیرات کی نفی کر رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ خواب ہے تو پھر میرا خیال ہے سب سے پہلے ہمیں اس پر گفتگو کر لینی چاہیے کہ ہمارا اپنا وجود، اس کائنات کا وجود، اس سے ہمارا تعلق یہ ہے کیا. ناظرین گفتگو ایک بڑے دلچسپ موڑ پر آ چکی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. واپس آتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی جاوید صاحب بات آپ کر رہے تھے کہ ہمارے انفس کے اندر جو خیر و شر کا شعور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے یہ بھی ایک بنیاد ہے. تو جی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف ہمیں مادے کے اندر قوت کے ظہور کی یہ شانیں نظر آتی ہیں، دوسری طرف نفس ہے، علم اور عقل بھی رکھتا ہے، بہت سی چیزوں کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، کچھ شعور سے بھی آگاہ ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر